کہانی اپ میں آپ سب کو السلام علیکم۔ ایک مکمل ناول آپ کے لیے جس کا نام ہے ایک یقین سا اس گماں میں تھا، رائٹر آسیہ رئیس خان۔ تو پھر سنیے۔ سمیر کوشش کے باوجود زیادہ دیر سڑک پر نظریں نہیں ٹکا سکا اور آنکھیں پھر سے کسی مقناطیسی کشش کے زیر اثر خود بخود بینچ پر بیٹھی لڑکی پر مرکوز ہو گئیں۔ کئی منٹ بعد بھی اس کا تبسم ویسا ہی جوان تھا، اس میں ذرا سی بھی تفریط نہیں ہوئی تھی۔ دبے دبے جوش نے اس کا چہرہ گہرا گلابی کر رکھا تھا۔ اس کی خوشی اتنی شدید متعدی قسم کی تھی کہ وہ بھی نہ صرف مسکرا رہا تھا بلکہ مسرت کا احساس اندر بھی پھیل گیا تھا۔ اس کے وجود سے پھوٹ رہی خوشی کی روشنی میں وہ بھی شرابور تھا۔ اس نے کوئی چوتھی دفعہ پھر پرس میں ہاتھ ڈال کر کاغذ باہر نکالا جو غالباً اس کا رزلٹ تھا، اور اسے دیکھتے ہوئے اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر گویا خوشی کو ہنسی کے فوارے کی صورت پھوٹنے سے روکا۔ ضبط کی اس کوشش میں اس کے اندر جمع جوش اور توانائی نے نکاسی کے لیے پیروں کا رخ کیا، اور وہ جوتے کی ہل زمین سے اٹھائے بنا اگلا حصہ تیزی سے اوپر نیچے کرنے لگی۔ اس اضطراری حرکت سے جوتے اور پکے فرش نے ساتھ مل کر جو آواز پیدا کی، اس میں وہ ردھم اور خوشی تھی کہ لگا جیسے وہ دونوں مل کر تالیاں بجا رہے ہوں۔ اس نے وہ کاغذ کا پرزہ واپس پرس میں ڈالا، ہاتھ باہر نکالا تو اس میں فون تھا۔ اب اس کے چہرے پر فون کروں یا نہ کروں کی کشمکش تھی۔ وہ جلد سے جلد اچھی خبر سنانے کی بے قراری اور بے تابی بھی۔ روبرو خوشخبری سنا کر سامع کا چہرہ دیکھنا زیادہ آئیڈیل ہے۔ سمیر نے غائبانہ طور پر اپنا مشورہ اس تک پہنچانا چاہا اور جیسے اس نے سن کر مان بھی لیا، تبھی تو اگلے پل ہی فون واپس پرس میں رکھ دیا۔ اس نے گردن گھمائی اور اتنی دیر میں پہلی بار سمیر کی موجودگی سے باخبر ہوئی۔ شام کی آمد کی اطلاع دینے کے لیے سورج سرکتا ہوا چھپنے کی کوشش میں تھا۔ سنہری ہو رہی دھوپ میں تپش کم تھی اور ہوا کا مزاج بھی اس وقت خوشگوار ہو رہا تھا۔ اس ٹاپ پر اور دور دور تک ان دونوں کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ مبارک ہو، جیسی ان کی آنکھیں ملی سمیر نے کہا۔ تھینک یو۔ اس کا جواب بڑا بے اختیار اور پرجوش تھا، لیکن اگلے ہی پل وہ ایک اجنبی کے ساتھ اس بے اختیاری پر خجل سی ہو گئی۔ آئی گیس کہ آپ پاس ہو گئی ہیں۔ سمیر بس اسٹاپ کی چھت کو سہارا دے رہے اسٹیل کے ستون سے کاندھا ٹکائے جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ میں نے کلاس میں ٹاپ کیا ہے۔ وہ سنبھل گئی تھی اور اس نے اپنے جوش پر قابو پا لیا تھا۔ پھر بھی اسے اچھی خبر سنائے بنا رہا نہیں گیا۔ اوہ، پھر تو اتنا خوش ہونا بنتا ہے۔ اب کہ اس نے بے ساختہ کہا تھا اور صوفیہ شرمندہ ہو گئی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اس کو سرخ ہو کر سر جھکاتے دیکھ کر سمیر نے فوراً صفائی دی۔ آپ ڈھیر ساری مبارکباد ڈیزرو کرتی ہیں، اور اس سے بھی زیادہ خوشی۔ اس بار صوفیہ نے جواب نہیں دیا۔ سوری، میں کچھ غلط اور زیادہ ہی بول گیا۔ سمیر ٹیکا چھوڑ کر 2 قدم آگے آیا۔ بینچ کے آخری سرے پر بیٹھی تھی۔ اٹس اوکے، آپ نے کچھ غلط نہیں کہا۔ میں ہی اس وقت پاگلوں کی طرح خوش ہوں۔ اس نے یوں ہی پرس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جملے کے اختتام پر اس نے زور سے آنکھیں میچی تھی۔ تبھی دور سے بس کا ہارن سنائی دیا اور وہ کھڑی ہو گئی۔ بلیو جینز میں سیاہ ٹی شرٹ کی پوری آستینوں کو کوہنی سے ذرا نیچے تک چڑھائے اس لمبے خوبرو بندے پر ایک نظر ڈال کر وہ بس اسٹاپ کی چھت سے نکل کر آگے آئی۔ کچھ سوچ کر پرس میں جھانکا اور اس کی طرف مڑی تو مٹھی میں چند ٹافیاں تھیں۔ عظیمہ کو یقین تھا اس کا نتیجہ بہترین ہوگا، اسی لیے انہوں نے یہ اس کے دوستوں کے لیے دی تھیں۔ مگر وہ دیر سے پہنچی۔ تب تک تقریباً سارا کالج خالی ہو گیا تھا۔ اس نے ہاتھ سمیر کی سمت بڑھایا۔ وہ پہلا انسان تھا اسے مبارکباد دینے والا، تو اس کا منہ میٹھا کرنا بنتا تھا۔ آپ نے مجھے پہلی مبارکباد دی ہے۔ سمیر کو اس کے بڑے ہاتھ کے پاس آنے کے لیے چند قدم اٹھانے پڑے تھے۔ اس نے کھلی ہتھیلی اس کی مٹھی کے نیچے پھیلائی اور صوفیہ نے مٹھی کھول کر ملفوف ننھی ننھی ٹافیاں اس کی ہتھیلی پر گرا دیں۔ تھینک یو، سمیر نے کہا، اور وہ مسکرا کے بس کی طرف متوجہ ہوئی جو قریب ہی رک رہی تھی۔ بلیک پرنٹ کے نیلے اور سفید امتزاج کے سوٹ کے بڑے سے دوپٹے کا پلو شانے پر درست کرتے ہوئے اس نے پرس دوسرے کاندھے پر منتقل کیا۔ بس کے رکتے ہی وہ اس میں چڑھ گئی۔ زیادہ نشستیں خالی تھیں۔ وہ پہلی خالی نشست پر کھڑکی کی طرف بیٹھ گئی۔ بس آگے بڑھی تو اس نے کل وداعی تبسم اسٹاپ پر کھڑے سمیر کے سپرد کیا، جو چند پل کی شناسائی کچھ اچھے جملوں کا تقاضا تھا۔ بس کے آگے موڑ پر غائب ہونے تک وہ بس کو دیکھتا رہا۔ پھر ہاتھ میں دھری ٹافیاں جیب میں ڈالتے ہوئے اسے یاد آیا کہ وہ یہاں کیوں کھڑا ہے۔ کہاں رہ گیا صفوان؟ اس نے پچھلی جیب سے فون نکالا اور صفوان کو کال ملائی۔
رنگ جاتی رہی، صفوان نے جواب نہیں دیا، ڈرائیو کر رہا ہوگا۔ وہ صفوان کے ساتھ کالج سے شاداب کے آسٹریلیا میں نئی جاب کے سلسلے میں لگنے والا کوئی دستاویز لینے آیا تھا۔ چھٹیاں چل رہی تھیں اس لیے عملہ بھی کم تھا، کام میں مزید 1 گھنٹہ لگنا تھا۔ تب ہی صفوان کی امی کا فون آیا کہ شازیہ کا آٹو رکشہ نہیں آیا، صفوان اسے کوچنگ سے لے آئے۔ اگر ان کے سر پر کھڑا ہو کے کام نہ کرایا جائے تو آج انہیں وہ دستاویز نہیں ملنی تھی، اس لیے وہ رکا تھا۔ یوں تو کالج کے باہر آٹو رکشہ کی قطار لگی رہتی تھی، لیکن چھٹیوں کی وجہ سے ہمہ وقت سرگرم رہنے والی سڑک اور علاقہ ویران تھا۔ دستاویز ملتے ہی وہ کالج سے کچھ فاصلے پر بنے اکلوتے بس سٹاپ پر صفوان کا انتظار کر رہا تھا، تب وہ وہاں آئی تھی۔ اس کی چال اس کے اندر کا احوال بیان کرنے کو کافی تھی۔ اپنے آپ میں مگن بینچ پر بیٹھنے سے پہلے اس نے سمیر کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ اسے سوچتے ہوئے سمیر نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک ٹافی نکالی، کافی کے ذائقے والی تھی، جو اسے کافی کے علاوہ کسی اور چیز میں بالکل پسند نہیں تھا۔ اس نے جیب سے دوسری نکالی، وہ بھی ذائقے کی کلیوں کو چھوتے ہی کافی کا مزہ دینے والی تھی۔ اس نے دونوں ٹافیاں واپس جیب میں رکھ دیں، اس سے تو منہ میٹھا نہیں ہو سکتا۔ تبھی صفوان نے ہارن بجا کر اپنے آنے کا اعلان کیا۔ سوری یار، شازیہ نے نکلنے میں اتنا وقت لگا دیا کہ لیٹ ہو گیا۔ کوئی بات نہیں۔ اس کے ساتھ والی نشست پر بیٹھتے ہوئے اس نے اس کے شانے پر ہاتھ مارا۔ کام ہوا؟ یس۔ سمیر ہی کیا، کسی بھی بشر کو آنے والے وقت کا علم نہیں ہوتا، وہ اس پل جان بھی کیسے سکتا تھا۔ یہ اتفاق اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا، اور اس کا سب سے اہم رشتہ بھی۔ امی ابا، گھر پہنچ کر اس نے دروازے میں ہی شور مچایا۔ اندر آ کر عظیمہ کو پکڑ کر گھمایا، پھر ابا کو۔ آپ کی بیٹی نے کلاس میں ٹاپ کیا ہے، وہ کھلکھلا رہی تھی۔ ارے واہ، ماشاء اللہ۔ وہ دونوں پہلے حیران ہوئے، پھر خوش، آخر میں شکر گزار۔ وہ پڑھائی میں اچھی تھی اور محنت بھی خوب کرتی تھی۔ وہ حسب عادت گھر سے نکلنے سے لے کر کالج دیر سے پہنچنے کی پوری داستان انہیں سنا رہی تھی۔ کیسے اسے دیر ہوئی، کالج میں عملے کے علاوہ کوئی نہ ملا، اور آخر میں یہ کہ پہلی مبارکباد دینے والے کو اس نے ساری چاکلیٹس دے دی تھی۔ ابا، اب آپ مجھے جاب کے لیے منع مت کیجیے گا۔ بنا رکے اس نے اگلے اقدام کا اندیا دیا۔ کیا ضرورت ہے نوکری کی؟ جواب عظیمہ کی جانب سے آیا۔ اب تم شادی کے لیے منع نہیں کرنا۔ پڑھائی کے بعد لڑکی کی زندگی کا اگلا پڑاؤ سسرال ہوتا ہے۔ ابا، وہ ٹھنکی، غلط تو نہیں کہہ رہی تمہاری ماں؟ ابا نے ویل چیئر آگے سرکائی، واپس دکان میں جا رہے تھے۔ جب تک اسے تمہارے لائق رشتہ نہیں ملتا، کر لو نوکری بھی۔ یس۔ وہ اٹھ کر ان کی کرسی کے پیچھے آئی اور اسے دھکا دینے لگی۔ میں آج سے ہی ڈھونڈنا شروع کرتی ہوں۔ وہ انہیں گھر کے اگلے حصے میں بنی دکان میں لے آئی۔ 7 سال پہلے ایک سڑک حادثے میں چلنے پھرنے سے معذور ہونے اور نوکری گنوانے کے بعد سے وہ کریانے کی دکان چلا رہے تھے۔ اس سے پہلے دنیا میں آئی اس کی 2 بہنیں اور ایک بھائی چند دن اور چند ہفتے ہی زندہ رہ سکے تھے۔ اس کے بعد 2 بھائی دنیا میں آنے سے پہلے ہی ملک عدم سدھار گئے۔ اس کے امی ابا آپس میں چچا زاد تھے۔ ڈاکٹرز کے نزدیک بچوں کی وفات کی وجہ اس تعلق میں پوشیدہ تھی۔ وہ دونوں زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے۔ ابا نے 12 جماعتیں پڑھی تھی، لیکن ان کا علم محدود تھا، جبکہ امی نے اسکول مکمل کیا تھا۔ علاج اور اچھے ڈاکٹر کی تلاش کے بجائے تقدیر کے لکھے پر صبر اور اللہ سے امید و توقع لگائے جی رہے تھے۔ جب شادی کے 19 سال بعد وہ ان کی زندگی میں آئی تھی، اکلوتی صحت مند اور خوبصورت اولاد، وہ اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا، ان کے جینے کی وجہ تھی۔ حسین، ہنسمکھ زندگی سے بھرپور، اپنے خواب اور خواہشوں کو پورا کرنے کا عزم رکھنے والی صوفیہ شاہ نواز۔ انیسہ کی بات سن کر اسے جھٹکا لگا۔ زینی یعنی ماموں کی زینیہ؟ ہاں، انہیں اس کا اتنا تعجب اچھا نہیں لگا۔ نہیں ممی، سوچیں بھی نہیں آپ۔ اسے آنکھوں پر چشمہ چڑھائے سنجیدہ سی پڑھاکو قسم کی کزن سے کوئی بیر نہیں تھا، لیکن اس سے شادی کا خیال بھی حلق سے اترنے والا نہیں تھا۔ آپ بھائی کے لیے سوچیں، ابھی ان کا نمبر پہلے ہے۔ میری شادی اور پرپوزل کا کیا ذکر؟ تمہارے پاپا اور میں تم دونوں کی ایک ساتھ شادی کا سوچ رہے ہیں۔ 1.5 سال کا ہی فرق ہے تم دونوں میں۔ بھائی جان سے نمیر کے لیے بات کی تھی، مگر انہوں نے زینی کے لیے تمہارا نام لیا۔ ابھی میرا نہ سوچیں، 1-2 سال میرا ارادہ بھی نہیں سیٹل ہونے کا، بھائی کی کر دیں۔ 1-2 سال کیا کرو گے؟ کام میں سیٹ ہو گئے ہو تو شادی کر کے سیٹل ہونے میں کیا قباحت ہے؟ ابھی موڈ نہیں ہے ممی، اس نے بات اڑانا چاہیے۔ تمہیں کوئی پسند ہے؟ انہوں نے کوریدا، یہ کوئی مان نہیں رہی۔ اسے ہنسی آ گئی۔ دونوں ہی نہیں، آپ ماموں تک میرا جواب پہنچا دیں، دیکھنا وہ نمیر بھائی کے لیے مان جائیں گے۔ وہ صرف میری فیلڈ کی وجہ سے میرا نام لے رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ کام کروں گا، اور کوئی خاص بات نہیں۔
इनसे कहिएगा काम तो मैं चाहूँ तो बिना इनका दामाद बने भी कर सकता हूँ। उनकी कंस्ट्रक्शन फर्म थी जो सरकारी ठेके लेती थी और वो इंजीनियर था। नमीर का रिश्ता कहीं फाइनल हो तब तक तुम भी देख लो, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। आप एक वक्त में एक बहू ही लाएं, एक साथ दो दो संभाल नहीं पाएंगी आप। अपनी माँ को अंडर एस्टिमेट मत करो। इनके बजाय अंदर दाखिल होते पापा यानी अब्दुल खालिक ने जवाब दिया। वो 4 बहुएं भी एक साथ संभाल सकती हैं, क्यों बेगम? हाँ, जब आपको और आपके बच्चों को संभाल लिया तो मेरे लिए सब मुमकिन है। 2 बहुओं के बजाय एक दामाद और एक बहू ले आए। समीर ने दूर से ही नायाब को देख लिया था। खबरदार किसी ने शादी और नायाब एक जुमले में सोचा भी। बाप के बाजू में बैठते हो इसने अबरोच खाए। पापा फिर देख लेंगे इसे, है ना पापा? बिल्कुल, उन्होंने बेटी के गिर्द बाजू फैलाया। मतलब मुझे 3 बार तैयारियों और तलाश में ख्वार करोगे तुम सब? यस, इन तीनों का यक ज़ुबान यक लफ्ज़ी जवाब गूंजा था। वो इंटरव्यू देकर बाहर निकली तो इंटरव्यू की फ़िक्र और बोझ दूर होते यक भूख का शदीद एहसास हुआ था। अजीमा के कहने पर इसने मुश्किल से नाश्ता किया था कि ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू था और इस पर घबराहट सवार थी। इंटरव्यू ठीक हुआ था। इसने आसपास का जायज़ा लिया, कहीं कोई रेडी नहीं थी कि समोसा कोई सैंडविच वगैरह लेकर चलते चलते भूख मिटा ली जाती, जैसा वो कॉलेज से घर जाते वक्त की भूख को बहलाने के लिए करती थी। कुछ फासले पर सड़क के किनारे छोटा सा रेस्टोरेंट दिखाई दिया था। वो इसी सिमत बढ़ गई। अंदर दाखिल होते इस कदर शोर और भीड़ देखकर दिल क्या उल्टे पैर वापस हो ले, लेकिन इश्तहा अंगेज़ खुशबुओं ने भूख और बढ़ा दी। सबसे पहले इंतहाई कोने वाली 2 कुर्सी वाली मेज़ खाली होने लगी। इसने फ़ौरन पहुंचकर कुर्सी संभाल ली। अजीमा को पैगाम भेजकर इसने मेन्यू उठाया। वो एक पंजाबी रेस्टोरेंट था, बेइंतहा मशहूर, जो बेवक्त भी मेज़ें खाली नहीं थी। इसने छोले भटूरे मंगवाए और ऐंठती आंतों को सुकून देने के लिए पर्स से टॉफ़ी निकाली। तभी करीब कोई आकर ठहरा। टेबल्स अवेलेबल नहीं, शदीद भूख लगी है, आप ही आशना है और एक चेयर खाली है। सोफिया के सर उठाते इसने एक साथ सब कह दिया। उसने हैरत पर काबू पाते हुए कुर्सी की तरफ इशारा किया। इतने दिनों में इसे कभी ख्याल भी नहीं आया कि दोबारा इस अजनबी से मिलेगी। थैंक यू, समीर ने बैठते हुए कहा, फिर सीटी बजाकर बैरे को मुतवज्जा किया और इसके आने पर जो भी ऑर्डर था वो 2 लाने की ताकीद की। आई होप आपने राजमा नहीं मंगवाया है, बैरे के जाने के बाद समीर ने कहा। वो मुझे भी नहीं पसंद, सोफिया ने कहा। थैंक गॉड। सोफिया ने हाथ में पकड़ी टॉफ़ी इसकी सिमत बढ़ाई। यहाँ हमारी पसंद नहीं मिलती, मुस्कुराया। सोफिया ने हाथ पीछे कर लिया। तीसरी मुलाकात से पहले हम एक दूसरे के नाम जान लेना चाहिए। सोफिया शाहनवाज। समीर उल हक रिजवी। मेज़ पर पर्स के साथ रखा फ़ोल्डर वो देख चुका था। आप इंटरव्यू देकर आई हैं या भी जानना है? जानने से पहले खाने का होश रहता है। सोफिया ने पीछे होकर हाथ गोद में रख लिए। मुझे तो रहता था, मेरा ही पहला इंटरव्यू था, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा ही नर्वस थी। कैसा रहा? ठीक ही हुआ है। आपने बताया नहीं था किस स्ट्रीम में टॉप किया है? इतना कोई ख़ास नहीं था, मैंने BCom मुकम्मल किया है। वो इस जोश और खुशी पर काबू पा चुकी थी। इसे अंदाज़ा था इसने दुनिया के लिए कोई बड़ा तीर नहीं मारा था। ये इसकी और अम्मी अब्बा की बड़ी खुशी थी, लोगों की नहीं। आपने इस वक्त ख़ुद को देखा नहीं, इसलिए कह रही हैं कि कोई ख़ास नहीं था। समीर इस वक्त सच कह रहा था और सोफिया इसी अंदाज़ को महसूस करके चौंक कर इसे देखने लगी। इतनी मासूम और खालिस खुशी मैंने पहली बार देखी थी और वो मंज़र मैं शायद कभी ना भूल पाऊँ। वो इतनी साकित हुई कि इसके झुमके को छूता इसका हाथ भी वहीं थम गया था। इसने लड़कियों के स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई की थी, कोई भाई था ना कज़न, इसलिए लड़कों से वास्ता ना होने के बराबर था। पहली बार तो शायद वो अपनी खुशी में इस कदर मगन थी कि इतना ध्यान नहीं दिया, मगर इस लम्हे इस अजनबी के मुखालिफ जेंस और इसकी प्यारी बात दोनों बहुत महसूस हुई। वरना हम खुशी का इजहार भी दुनिया में राइज तरीक़ों से करते हैं, बनावटी और मसनूई सा। इसकी नाक और गाल गहरे गुलाबी होने लगे थे। समीर को इस वक्त वो बड़ी अच्छी लगी। कुछ नया सा इसके अंदर जागा था। एक भली सी सरगोशी फैल कर रोशनी सी कर गई। सोफिया को समझ में नहीं आया कि क्या कहे और अपनी खामोशी खुद ही बड़ी मायने खेज लग रही थी। तभी बैरे ने आकर इसे मुश्किल से निकाल दिया। वाह, फूले फूले भटूरे देखकर समीर चहका। यही खाने की ख्वाहिश मुझे यहाँ लाई थी। आपको शायद इल्म नहीं, ये रेस्टोरेंट इसी के लिए फ़ेमस है। अच्छा, वो चंद पल पहले वाले एहसास से पीछा छुड़ाते हुए प्लेट पर झुक गई। मुझे नहीं पता था। खाने के बाद इसकी एक ना सुनते हुए अदाई समीर ने की थी। ये मेरी तरफ से आपकी कामयाबी की ट्रीट है, ये तो मुझे देना चाहिए नेक्स्ट टाइम। समीर ने साथ चलते हुए इसे देखा।
صوفیہ خاموش تھی، وہ اس کی سیم دیکھ کر بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر میں امید رکھوں کہ ملے گی مجھے ٹریٹ۔ وہ اپنی بائک کے پاس پہنچ کر رکا۔ اگر ہماری قسمت میں تیسرا اتفاق بھی لکھا ہے تو ضرور۔ اتفاق اگر بار بار ہو یا ان کے بار بار ہونے کی تمنا ہو تو یہ غیر معمولی ملاقاتیں کسی خاص نتیجے کی پیشن گوئی ہوتی ہیں۔ تو وہ آزمانا چاہتی ہے۔ سمیر نے اسے دیکھتے ہوئے سوچا، جانے کیوں اسے اس کا یہ احتیاط، اس کے تعلق میں قسمت آزمائی کی کوشش اسے اچھی لگی تھی۔ اوکے، وہ جو اس سے انٹرویو اور اس کے پسند کی نوکری کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا بس مسکرا دیا۔ لنچ کے لیے ایک بار پھر تھینک یو۔ عادتاً شانے پر گہرا کاسنی دوپٹہ درست کرتے ہوئے پرس دوسرے کاندھے پر منتقل کیا۔ سمیر نے بائک پر بیٹھ کر ہیلمٹ پہنی اور بائک چلاتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اس کے نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد صوفیہ نے رکشہ روکا تھا۔ صفوان کی امی ابا کی شادی کی سالگرہ تھی۔ شازیہ اور نوشین نے کھانے پر اہتمام کیا تھا۔ کھانے کے بعد باقی سب چلے گئے تھے۔ وہ رکا تھا جب وہ دونوں چھت پر سگریٹ کے کش لگا رہے تھے۔ اس نے صفوان کو صوفیہ سے دونوں ملاقاتوں کے بارے میں بتا دیا۔ تو کالج گئے تھے اس دن، کیوں نہیں بتایا؟ تب مجھے کہاں پتا تھا کہ وہ اتفاق اتنا اہم ثابت ہوگا۔ مطلب تو سیریس ہو رہا ہے؟ ہاں یار، وہ میرے ذہن سے نکلتی ہی نہیں۔ واقعی دنیا عجوبوں سے بھری ہے۔ تو 2 ملاقاتوں میں سیریس ہو گیا؟ حق کہا۔ یہ سیریس کیا ہوتا ہے؟ کچھ اچھا کہہ۔ جیسے خوبصورت احساسات میں وہ گھرا تھا۔ اسے نام بھی ویسے خوبصورت چاہیے تھا۔ واہ، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تو مجنوں بنے گا۔ اب اسے بد دعا تو مت دے، مجنوں کو لیلا ملی نہیں تھی۔ ساری دعائیں تیرے ساتھ ہے یار، نوبت آئی تو بھگا کر بھی لے آئیں گے، ٹینشن کیوں لیتا ہے؟ صفوان نے اسے آنکھ ماری۔ کچھ اچھا مت کہنا۔ سمیر نے سگریٹ بجھا کر اس کی سمت اچھالی۔ صفوان ہنسنے لگا۔ تیسرا اتفاق نہیں ہوا تو اپنی دوستی کا حق ادا کرنا اور اس کا پتہ ڈھونڈ نکالنا۔ واہ، محبت کریں جناب، خوار ہوں ہم۔ پھر سے بول، بڑا اچھا لگا سن کے، محبت کریں جناب۔ ہاں۔ اب کے صفوان نے سگریٹ بجھا کر اس کی سمت اچھال دی۔ سیڑھیوں پر کافی کے مگ لیے کھڑی نوشین وہیں سے پلٹ گئی۔ اس کی خاموش محبت اب تک نہ اس کا بھائی سمجھا تھا نہ بھائی کا دوست، اور جو موضوع گفتگو تھا وہ اسے ناگوار گزرا تھا۔ وہ دونوں اسکول سے ساتھ تھے، کالج میں ان کے مضامین الگ تھے۔ صفوان بینک میں ملازم تھا اور سمیر باپ کا کاروبار چھوڑ کر ایک کنسٹرکشن فرم میں کام کر رہا تھا۔ اب ان کی دوستی اس قدر گہری ہو چکی تھی کہ ان کے خاندان رشتہ داروں کی طرح ایک دوسرے کی خوشی غمی کی ساری محفلوں میں شامل ہوتے تھے، جبکہ نوشین ہر چھوٹے بڑے بہانے اور موقع پر یہ سارا اہتمام اسے پورے خاندان سمیت بلانے کے لیے کرتی تھی۔ اسے امید تھی ایک بار بس وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ لے تو سمجھ جائے گا کہ اب تک اسے ایک نظر کا انتظار ہی تھا۔ تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن وہ انٹرویو کے لیے جا رہی تھی اور گھر سے نکلتے ہی اس کی ساری حسیات جیسے ایک آواز اور ایک انسان کو ڈھونڈنے لگتی تھی۔ وہ خود کو ڈانٹتی کہ کیا بچپنا ہے، سمجھاتی کہ اصل زندگی فلم یا کہانی نہیں، مگر ذرا دیر بعد پھر وہ انتظار اور تلاش اس پر حاوی ہونے لگتے۔ نگاہیں بھٹکنے لگتی، کان کئی بار مانو اس آواز کا دھوکہ کھاتے۔ امی روز اسے تھکیاری گھر لوٹتے دیکھتی تو ٹوکتی کہ وہ نوکری کی ضد چھوڑ دے۔ کل کہیں جانا تو نہیں ہے؟ عظیمہ نے پوچھا۔ نہیں، کوئی کام ہے بہت خاص۔ انہوں نے پیار سے بیٹی کو دیکھا، وہ سمجھ گئی۔ اس کی ہم عمر سہیلیوں کے دادا دادی اور نانا نانی اس کے والدین کی عمر کے تھے۔ وہ کہتے نہیں تھے مگر وہ ان کی فکر خوب سمجھتی تھی۔ کوئی قریبی سگے رشتہ دار بھی نہیں تھے، جو تھے وہ بھی دور کے دیہاتوں میں بسے تھے۔ اگلے دن رشتے کے لیے آئے لوگ اسے دیکھ کر چلے گئے۔ اس کے والدین کے پاس اس کی خوبصورتی کے علاوہ کوئی اور کارڈ تو نہ تھا۔ وہ بھی جانتے تھے کہ سیرت اور تعلیم ثانوی اور معمولی بات ہیں جسے اکثریت اہمیت نہیں دیتی۔ ڈھیر سارے جہیز کے بنا ایک معقول اور مناسب رشتے کی امید انہیں اسی لیے تھی کہ وہ حسین تھی۔ ان کی ملاقات کو 1.5 ماہ ہونے کو آیا تھا۔ 1-2 جگہ سے اسے کال آئی تھی، تنخواہ بہت واجبی سی تھی۔ وہ جانتی تھی ابتدا اسے اسی سے کرنا ہوں گی، پھر بھی کچھ مزید انٹرویو دے کر کسی اچھی پیشکش کے منتظر تھی۔ ہار مان لے، اب وہ تیری قسمت میں نہیں۔ صفوان اسے چھیڑتا رہتا۔ 1.5 مہینہ بھی کوئی وقت ہے؟ محبت تو آخری سانس تک انتظار کرنے کا نام ہے۔ ہاں مار لے ڈائیلاگز، یہی وقت ہے۔ تیرے گھر والے رشتے دیکھ رہے ہیں۔ وہ نمیر بھائی کے لیے دیکھ رہے ہیں، میرے لیے نہیں۔ ویسے مجھے ممی نے کہا تھا میں کسی کو پسند کر لوں، اسے یاد آیا، اور اسی لیے تو نے اسے پسند کیا۔ یہ معاملات مرضی کے محتاج نہیں ہوتے میرے دوست، وہ اب مل ہی جائے تو اچھا ہے۔
तेरे डायलॉग ज़्यादा दिन हजम नहीं होंगे मुझसे। इसके बाद मज़ीद 2 लोग इसे देख कर गए थे। एक जगह से मस्बत जवाब भी आया, लेकिन यहाँ इसके अब्बा को लड़के की नौकरी और तालीम अच्छी नहीं लगी। वो अपनी बेटी को बोझ की तरह नहीं उतारना चाहते थे, बल्कि हर तरह से एक बेहतर मुस्तकबिल की यही यकीन दहानी और उम्मीद के बाद इसकी शादी के लिए तैयार थे। उसने भी एक जगह काम शुरू कर दिया था। वो सुबह 9 से शाम 5 वाली मसरूफ़ ज़िंदगी और हजूम का हिस्सा बन गई थी। तीसरे इत्तफाक की उम्मीद जब भी कमज़ोर पड़ती, इसके अंदर अजीब सी उदासी उतरने लगती, जो इसे खौफज़दा करती थी। इसकी अच्छी भली ज़िंदगी में वो 2 बेज़रर सी मुलाकातें अब इतनी अहम क्यों होती जा रही थी? कितनी बार वो बस स्टॉप पर इससे अपनी गुफ्तगू दिल और जहन में दोहराती, और अब वो इस वक्त को सोचती थी जब इसने समीर को वहाँ देखा नहीं था। इसे इसकी मौजूदगी की खबर देर से हुई थी। समीर की आशनाई उम्र में इसकी आशनाई से बड़ी थी। जाने वो कब से बस स्टॉप पर था, इस पर इसकी पहली नज़र कब पड़ी थी, इस वक्त वो किस हाल में थी, क्या कर रही थी? वो लिफ्ट में दाखिल होकर पीछे खड़ी हो गई थी। निचली 4 मंजिलों पर रुकते और लोगों को जमा करते करते लिफ्ट नीचे पहुंची। दरवाज़ा खुलने के बाद सबसे आखिर में बाहर निकली। दुपट्टा शाने पर दुरुस्त करते हुए इसने पर्स दूसरे कंधे पर डाला कि अचानक कोई इसके सामने आया। वो फ़ौरन ना रुकती तो टकरा जाती। अब तक इंटरव्यू तो चल नहीं रहे होंगे। समीर की खुशी में हैरत भी थी। इसने नौकरी की मुबारकबाद दी। सोफिया को इस कदर खुशी का एहसास हुआ था कि वो इसे छुपाने की सही करने लगी। वो मेरा ऑफिस है। समीर ने पहली मंजिल पर इशारा किया। और पिछले 25 दिन से मेरा ऑफिस 5th फ्लोर पर है। इसने किसी तरह बेकाबू होते दिल को संभाला। वाह, इतने करीब लाकर भी अल्लाह ने खूब आजमाया है। समीर ने सर हिलाया। आज वो दफ्तर वाले हुलिये में था। शाने पर ऑफिस का बैग झूल रहा था। गले में इसका शनाख्ती कार्ड था। इसकी नज़रें सोफिया से पल भर को हटी नहीं थी। चलें, फिर कहाँ दे रही हैं मुझे ट्रीट? वो सामने से हटकर इसके बराबर खड़ा हो गया। जहाँ आप कहें। कई दिनों की बेकली की जगह इसके अंदर की कली खिली पड़ी थी। अपनी ज़ुबान से फिसले फिक्रे पर वो भी हैरान हुई थी। दोनों साथ चलने लगे थे। कुछ देर बाद वो दफ्तर की इमारत के सामने वाले प्लाजा के कैफ़े कॉफ़ी डे में बैठे थे। आपका पता नहीं, लेकिन मैंने इस दौरान इस तीसरे इत्तफाक को बहुत मिस किया। समीर की बात पर वो सर झुकाकर मुस्कुराई। और आपको भी। जुमला पूरा होते ही इसके पलकें लरस गई थी। वैसे मैं मायूस बिल्कुल नहीं हुआ था कि मुझे यकीन था कि हम फिर मिलेंगे ज़रूर। आगे होकर मेज़ पर रखे दोनों हाथ की उंगलियां एक दूसरे पे फंसाए बैठा था। उसकी कैफियत समीर को वो सब सुना रही थी जिसे वो छुपाना चाहती थी। कहाँ है आपकी जॉब? इसने इसे बोलने पर मजबूर करने के लिए बात बदली। वो अपनी जॉब और प्रोफाइल बताने लगी। मेरा ऑफिस 1st फ्लोर पर है, एनसी इंफ्रा। इसने अपनी फर्म का नाम बताया। तभी सोफिया का फ़ोन बजने लगा। घर से अजीमा की कॉल थी। जब तक वो इन्हें बता रही थी कि आज इसे थोड़ी देर हो जाएगी, समीर ने सफ़ान को पैगाम भेजा। तीसरा इत्तफाक। कॉफ़ी और डोनट की ट्रीट के बाद जब वो कैफ़े से बाहर निकले तो अचानक बारिश शुरू हो गई। गोया बादल बाहर इनकी झलक देखकर बरसने की जिद बांध कर बैठे थे। सोफिया तो रिक्शा से जा सकती थी, मगर समीर के पास बरसाती नहीं थी। वो वहीं बाहर साइबान में खड़े बारिश के रुकने का इंतज़ार करने लगा। कुदरत को जैसे इल्म हो गया था कि आज किसी की पहली मोहब्बत की पहली बारिश है। आसमान से गिरती बूंदें, सर्द हवाएं, भीगी सड़क पर रवां ट्रैफिक, इनके दरमियान मौसम और काम की लायानी बातें, धीमे से शर्मगी तबस्सुम, बोलती आंखें और बातों के बीच चुपके चुपके मुकाबिल को अपने अंदर उतारती नजरें। शीशे के दूसरी तरफ कैफे के ख्वाबनाक माहौल से ज़्यादा बाहर की अफरा तफरी में रुमान था। तीसरा इत्तफाक के उन्वान से एक बड़ी रोमानवी नज़म रकम हो रही थी। जाने कितनी देर बाद बारिश का जोर कम हुआ। शुक्र है कि अब मैं जानता हूँ अगला इत्तफाक कल शाम में होगा। समीर ने इसे देख कर कहा तो धीरे से हंस दी। जिसका पहले से इल्म हो इसे इत्तफाक नहीं कहते, फिर क्या कहते हैं? उसका धीमा लहजा जज्बों के बोझ से भारी हो गया था। सोफिया ने नज़र चुराते हुए सड़क पर दूर से आती ऑटो रिक्शा को देखा। ऑटो ये चला गया तो फिर दूसरा खाली जल्द मिलेगा नहीं। अल्लाह हाफिज़। पर्स संभालती तेज़ी से सड़क पर आई और हाथ हिलाकर रिक्शा रोका। रिक्शे में बैठने के बाद इसने झिझकते हुए ज़रा सा हाथ उठाकर हिलाया। इसकी बनिस्बत समीर बाकायदा हाथ लहरा रहा था। जवाब कल पूछूंगा, इसने बाइक पर बैठते हुए सोचा था। फिर हर शाम वो लिफ्ट के बाहर लॉबी में इसे अपना मुंतज़िर मिलता। दोनों साथ साथ चलते। कुछ देर बाद रुक कर
किसी कैफ़े, बार या रेस्टोरेंट में कॉफ़ी या चाय पीते और फिर अपनी राह लेते। इन मुलाकातों में बेज़रर आम सी बातों से ज़्यादा मायने निगाहों और मुस्कुराहटों में होते थे। जाने वो इनकी कौन सी मुलाकात थी जब समीर ने इससे पूछा, पहले मैं आपके पेरेंट्स से मिलूं या आप मेरे पेरेंट्स से? हाँ, वो 2 पल को हवन्नक बनी से देखे गई, समझते इसकी गुलाबी रंगत गहरी होने लगी। आप तो पहल करेंगी नहीं, इसलिए मैंने ही पूछ लिया। आपने माइंड तो नहीं किया ना? कुछ शौक सा इसे बोलने पर माइल कर रहा था या छेड़ रहा था, वो समझ ना सकी। वो सर झुकाए गोद में धरे हाथ सख्ती से एक दूसरे में फंसाई थी। जिंदगी इतनी तेजी से और इसकी पसंद के मुताबिक आगे बढ़ रही थी कि इस पल इसे अपनी नज़र लग जाने का खौफ लाहक हुआ था। सोफिया, इसने पुकारा, सब कुछ बहुत तेज़ी से नहीं हो रहा है। इसने आहिस्तगी से सर उठाया। नहीं, मेज़ पर हाथ रखते हुए आगे आया, सब कुछ बहुत स्लो है, वरना मैं इस वक्त पूरे इस्तेहकाक से आपका हाथ पकड़कर बाइक पर अपने साथ लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता और वापसी पर आप मेरे साथ मेरे घर जाती। सोफिया सख्त चेहरा फिर झुका गई। समीर के अल्फाज इसका तसव्वुर बुनने लगे थे। संडे को आप अम्मी अब्बा से मिल लीजिए। कुछ देर सोचने के बाद इसने कहा, ओके। वो बड़े अंदाज से मुस्कुराया। और इसके बाद अपने घर ले जाने के लिए मैं नेक्स्ट संडे तक वेट नहीं करूँगा। वो इसे स्लो के मानी समझा रहा था। घर आकर इसने शर्माते झिझकते पहले अजीमा से बात की, फिर उन्होंने इसके सामने अब्बा से। सर झुकाए बैठी रही। ज़रूर बेटा, जब भी मुनासिब समझो ले आओ इसे घर। अब्बा ने इसके सर पर हाथ रखकर कहा तो मुस्कुरा कर इन्हें देखने लगी। इतना तो इसे यकीन था कि इसे घर में किसी मुज़ाहिमत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको मायूसी नहीं होगी अब्बा। इसने घर लाने से पहले समीर को अपने घर और अब्बा के मुतालिक कुछ नहीं बताया था। वो इसका पहला असल और हकीकी रद्द-ए-अमल देखना चाहती थी। वो पोर पोर मोहब्बत में डूबी ज़रूर थी, मगर इसके लिए मोहब्बत से पहले अपनी खुददारी और वालिदैन की अहमियत थी। कोई इसे इसके असल हालात के साथ कबूल करने में मुताम्मिल होगा तो इसे भी इसकी दुनिया से अपना रिश्ता जोड़ने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। सफ़ेद पोश इलाके की गलियों से गुजर कर जहाँ वो पहुँचा वो एक दुकान थी। गल्ले पर बैठे शख्स की व्हील चेयर और सूरत की मुशाबियत इसने यक बयक नोट की थी। वो इनसे बड़ी ताज़ीम और इनकिसारी से मिला। वो सारा वक्त बेआरामी के तासुर और नागवारी की लकीरों के लिए इसकी पेशानी पर नज़रें जमाई रही थी, मगर इसे वहाँ खंदा पेशानी से पेश आता समीर ही मिला। अब्बा के साथ इसने इतनी बातें की कि खाने का वक्त हो गया। इसने नीचे दरी पर बिछे दस्तरखान पर इन तीनों के साथ आलू गोश्त और दोपहर की भिंडी खाई। अम्मी अब्बा दोनों इससे मिलकर खुश हुए थे, लेकिन रात सोने से पहले अम्मी ने आहिस्ता से अब्बा से कहा, समीर तो माशाल्लाह बड़ा सादा और प्यारा है, लेकिन क्या इसके घर वाले भी ऐसे ही होंगे? अब्बा इन्हें मस्बत और बेहतर की उम्मीद रखने का कह रहे थे कि अब इसे किसी का डर था ना परवाह। उसे यकीन था आगे जो भी हो समीर सब संभाल लेगा। सुबह समीर ने नाश्ते की मेज़ पर ऐलान किया कि वो आज सबको इस घर की होने वाली छोटी बहू से मिलवाने ला रहा है। ये सब कब से चल रहा है, पहले क्यों नहीं बताया? टाल मटोल की क्या ज़रूरत थी, साफ कह देते हम कौन से जालिम माँ बाप हैं। क्यों जी? अनीसा ने शौहर की तायद चाही। बेगम मेर्स पर सबसे ज़्यादा पुरसकून थे। आप शुक्र करें इसे कोई लड़की पसंद तो आई और 2 बहुएं साथ लाने का आपका ख्वाब पूरा हुआ चाहता है। नाम क्या है भाई, कहाँ मिले आप इनसे? नायाब की खुशी और जोश दीदनी था। शाम में खुद ही पूछ लेना। भाई आप आज के कार में ले जा रहा हूँ, इसने नमीर को मुखातिब किया। गुड लक। नमीर ने मुस्कुरा के चाबी इसकी सिमत उछाल ली। थैंक यू, इसने चाबी मुट्ठी में बंद करते हुए कहा। सोफिया घबराई शर्माई सी इसके साथ घर आई थी। इनके दरमियान अभी इतनी बेतकल्लुफ़ी नहीं थी कि वो इस मुलाकात को पहले से डिस्कस करते या कुछ मंसूबा ही बना लेते। इसका इजहार सोफिया की बातों से बखूबी हो रहा था और उनके ताल्लुक़ का ये कच्चापन अनीसा को अच्छा लगा था। वो शर्मीली थी लेकिन एतमाद और एहतराम से बात करती थी। इसके अंदाज बेबाक नहीं थे। खूबसूरत तो वो थी ही, लिहाजा इस शोबे में रद्द होने का सवाल ही नहीं था। इसके अलावा सबको इसका अंदाज और मिजाज पसंद आया था। नायाब तो इस पर फरेफ्ता हो गई। इसके जाने के बाद भी वो कितनी प्यारी हैं, वो ऐसी हैं कि गर्दान ख़त्म नहीं हो रही थी। सोफिया से मिलाने और सबकी जानिब से इसके लिए पसंदीदगी की सनद वसूल कर लेने के बाद इसने इन्हें दोनों ख़ानदान के तबकाती फ़र्क से आगाह किया। शाहनवाज़ की माजूरी, इनका ज़रिया माश और अजीमा की वाजबी तालीम, यह सब इनके लिए मामूली बातें नहीं थी जो नज़रअंदाज कर दी जाती।
انیسہ کو زیادہ فکر سارے خاندان میں سبکی کی تھی۔ یہ ان سب کے لیے اہم باعث تشویش تھا، لیکن وہ اسے فوری ہاں یا نہ بھی نہیں کہہ سکے۔ اس نے اس کے خاندان کے تفصیلی تعارف کے ساتھ ہی اپنا موقف بھی واضح کر دیا تھا۔ اس نے صوفیہ نہیں تو کوئی نہیں، اس نے نہیں کہا تھا، بلکہ صرف اور صرف صوفیہ کہا تھا۔ گھر میں طویل گفتگو اور عبدالحق کے دلائل اور مشوروں کے بعد زینیہ، نمیر اور اس کی اور صوفیہ کی شادی ایک ساتھ کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ سب کے لیے سمیر کی خوشی اول تھی اور ان سب کو صوفیہ پسند بھی آئی تھی۔ دیگر مسائل اور باتیں اتنی اہم نہیں تھیں، اگلا مرحلہ دونوں کے والدین کی ملاقات اور باقی معاملات طے کرنا تھے۔ اگلے دن انیسہ اور عبدالحق کی صوفیہ کے والدین سے ملاقات ہونا تھی۔ وہ صوفیہ کے گھر جانے والے تھے، آج بھی وہ دفتر کار سے آیا تھا۔ مجھے یہ سب بہت عجیب سا خواب سا لگ رہا ہے، سمیر نے جب اسے بتایا کہ وہ کل ہی شادی کی تاریخ بھی طے کر لیں گے تو وہ عادتاً شرمانے گھبرانے کے بجائے سنجیدہ ہو گئی۔ اٹس نارمل، ایسے موقعوں پر ایسی فیلنگز آتی ہیں، وہ اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مجھے ان موقعوں کا ایکسپیرینس ہے۔ اس کی صفائی پر دھیرے سے مسکرائی۔ ایکسپیرینس کسی کو نہیں ہوتا، تمہیں پانے کو خواب دیکھنے میں وقت گنوانے کے بجائے میں نے پہلی تعبیر کا راستہ بنا لیا۔ یہ سچ تھا، اس نے ذرا سا بھی وقت برباد نہیں کیا تھا۔ اس کی جلد بازی کے باوجود گھر والوں نے اسے تھوڑا وقت لو یا کچھ اور سوچ لو کا مشورہ بھی نہیں دیا، کیونکہ اس کی محبت کا انداز جنونی قسم کا نہیں تھا۔ اس کی باتوں پر وقتی کشش، بے قراری کا شبہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کے ارادے سنجیدگی، ایمانداری کا خاصا محسوس ہوتے تھے۔ ہر معاملے میں لاؤبالی اور لاپرواہ اس معاملے میں سب کو حیران کر گیا۔ اس شام صوفیہ کی نہ کے باوجود وہ اسے کار سے گھر چھوڑنے آیا تھا۔ وہ گلی سے پہلی اتر گئی تھی، کل ملتے ہیں۔ وہ بھی اس کے ساتھ باہر نکلا تھا، آپ بھی آئیں گے؟ کیوں نہ آؤں؟ کہیں تم پردہ تو نہیں شروع کر دو گی؟ ڈیٹ فکس ہوتے ہی وہ بس مسکرا دی۔ اس نے گلی میں مڑنے سے پہلے پلٹ کر اسے دیکھا اور سمیر نے ہاتھ ہلایا۔ وہاں سے گھر جانے کے بجائے صفوان کی طرف چلا آیا تھا۔ واو، تو جیسے گھوڑے پر سوار ہے۔ اس کی بات سن کر صفوان نے کہا، تجھے محبت ہوگی نا تب تیری سواری بھی یہی ہوگی، لیکن یار ابھی تمہیں ملے وقت ہی کتنا ہوا، ایک دوسرے کو جان اور سمجھ تو لو۔ ویسے تو اپنے وعدے سے مکر رہا ہے، ان ووٹوں کا ایک ساتھ شادی کرنے کا ارادہ ہے۔ ووٹ میرے تمہاری طرف ہی ہیں، جاننے اور سمجھنے کے لیے تو شادی کر رہا ہوں، وعدہ خلافی کی تو جو سزا دے گا منظور۔ ویسے تو کوشش تو کر، شادی اب بھی ساتھ میں ہو سکتی ہے۔ اس کے پاس آج سارے جواب تھے۔ تو انگیجمنٹ کر لے ابھی اور شادی میرے ساتھ کرنا۔ سوری بھائی، سمیر کی بے مروتی پر صفوان کا منہ کھلا رہ گیا۔ تو شادی سے پہلے ہی بدل گیا۔ اس نے شرم دلانی چاہیے، مگر وہ ڈھیٹ بنا مسکراتا رہا۔ اسے ماموں جان نے ملنے بلایا تھا، اس لیے اٹھنا پڑا، ورنہ وہ جانے کب تک بحث کرتے رہتے۔ جب وہ صفوان کے کمرے سے نکلا تو اس نے نوشین کو راہداری کے سرے پر غائب ہوتے دیکھا تھا۔ اس نے شاید ان دونوں کی تمام باتیں سن لی تھی۔ اگلا دن جس کا اسے بے صبری سے انتظار تھا، وہ اس کی زندگی کا تاریک ترین اور بدترین دن بن کے طلوع ہوا تھا۔ تحائف اور لوازمات کے ساتھ جب وہ صوفیہ کے گھر پہنچے تو وہاں دروازے پر تالا لگا تھا۔ پڑوسیوں کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کب اور کہاں گئے ہیں۔ صوفیہ کا فون بند آ رہا تھا۔ پڑوسیوں سے اس کے والدین کے فون نمبر لے کر انہیں کال لگائی گئی تو وہ بھی بند تھے۔ سمیر کو یقین نہیں آ رہا تھا، اسے عجیب صورتحال سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ کچھ گھنٹے پہلے وہ اسے گلی تک چھوڑنے آیا تھا، آخری بار اس نے صفوان کے گھر جانے سے پہلے اسے پیغام بھیجا تھا۔ صوفیہ نے فوراً اس کا جواب دیا تھا، رات سونے سے پہلے کیا میسج اس نے ابھی تک دیکھا بھی نہیں تھا۔ اسے لگا کہ وہ آج کی تیاریوں میں مصروف ہوگی، اس لیے فون کی طرف دھیان نہیں گیا ہوگا۔ اس کے دفتر سے بھی کچھ معلوم نہ ہو سکا، اس نے کوئی درخواست دی تھی نہ استعفیٰ دیا تھا۔ وہ صفوان کے ساتھ کسی سراغ اور خبر کی تلاش میں شہر بھر میں بھٹکتا رہا، سب بے سود تھا۔ وہ اس کی باتیں یاد کرتا کہ اس سے کوئی سرا مل سکے، ایسا بھی کچھ نہ ملا۔ انیسہ کو لگتا اس کی فیملی کے بارے میں اس کے پاس بہت کم معلومات تھیں، اور کیا پتہ اس کم معلومات کے پیچھے کوئی وجہ ہو۔ ان کے جانے کا تعلق ان کی اپنی زندگی سے ہو، سمیر سے نہیں۔ مگر سمیر کو یہ بات درست نہیں لگتی تھی، وہ لوگ صوفیہ کے بچپن سے اسی محلے میں اسی گھر میں رہ رہے تھے۔ ان کے یہاں پڑوسیوں سے ان کے تعلقات اچھے تھے، سب بھی اس اچانک گمشدگی اور تینوں کے فون بند ہونے پر حیران تھے۔ ان کے آبائی وطن کا نام کوئی نہیں جانتا تھا، سب کو بس اتنا معلوم تھا کہ وہ بہار میں پٹنہ کے قریب کسی گاؤں سے تھے۔
انہوں نے اسے بھی یہی بتایا تھا۔ صفوان بینک میں کام کرتا تھا۔ اس نے بڑی مشکلوں سے اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے صوفیہ کے سیلری اکاؤنٹ کی تفصیل اور ٹرانزیکشن ہسٹری حاصل کی، مگر وہ اکاؤنٹ بھی اس کے جانے کے ایک ہفتے بعد سے بند تھا۔ سمیر کی زندگی اب صوفیہ کی تلاش کے سوا کچھ نہ رہی تھی۔ 6 سال سے زیادہ وقت گزر گیا تھا۔ نمیر اور زینیہ کی شادی ہو گئی تھی۔ ان کا 3 سال کا بیٹا تھا۔ 2 سال پہلے صفوان کی شادی خالہ زاد سے ہوئی تھی۔ ان کا بیٹا چند ماہ کا تھا۔ نوشین کالج میں لیکچرار تھی اور نایاب یونیورسٹی میں تھی۔ اس دوران صفوان کے والدین نے نوشین اور سمیر کے رشتے کی بات چھیڑی تھی، جسے سمیر نے سنتے ہی رد کر دیا۔ صفوان اس بات پر کئی دن تک اپنے والدین پر غصہ اور اس سے شرمندہ تھا۔ وہ دوست کا حال دل اس دنیا میں سب سے بہتر جانتا تھا، وہی تو سمیر کی تلاش میں اس کے شانہ بشانہ تھا۔ اس کے بعد نوشین نے جس طرح رشتہ اور شادی سے انکار کیا، سبھی اس کی سمیر میں دلچسپی سے آگاہ ہو گئے تھے۔ صوفیہ کی تلاش اور انتظار ہنوز جاری تھا۔ 6 سالوں سے وہی سوال تھے، وہی سوچیں تھیں، وہی اندیشے اور فکریں۔ کیلنڈر بدلے تھے مگر اس کے لیے کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ جس دن وہ گم ہوئی تھی، اس کے لیے سب کچھ آج بھی اس دن جیسا ہی تھا، خود کو مصروف رکھنے کی تگ و دو میں مصروف۔ اس نے پرانی نوکری چھوڑ دی تھی، اب وہ ماموں جان کے ساتھ کام کرتا تھا۔ وہ جلدی صفوان کے ساتھ مل کر اپنی الگ فرم کی بنیاد رکھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سنگاپور سے واپسی کے بعد ضرور اس پر سنجیدگی سے غور کرتے ہیں، بلکہ پورا پلان کرتے ہیں۔ صفوان بالآخر مان گیا تھا۔ وہ بھی بینک کی نوکری چھوڑ کر کارپوریٹ جاب کر رہا تھا اور آج دفتر کی جانب سے کسی کام کے لیے شام میں سنگاپور جا رہا تھا۔ بھائی، باہر سے آتی نوشین نے اسے آواز دی۔ باہر کوئی آپ کا پوچھ رہا ہے۔ یونیورسٹی سے لوٹی تھی، تھکی سی، سب ساڑی میں، بردبار پروقار، اپنی عمر سے بڑی لگ رہی تھی۔ کیسی چل رہی ہے جاب؟ صفوان باہر گیا تو اس نے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے، بھائی نے بتایا تھا آپ نے بھی زینی بھابھی کے ڈیڈ کی فرم جوائن کر لی۔ ہاں، اسے تو کافی وقت ہو گیا، وہ مسکرایا۔ ہم بھی شاید کافی وقت بعد ملے ہیں۔ وہ بھی سوگواری سے مسکرائی۔ اس کا صفوان کے یہاں آنا جانا پہلے جیسا ہی تھا، لیکن اس کی شادی کے بعد اندر کمرے کے بجائے ان کی محفل اب ڈرائنگ روم یا لان میں جمتی تھی، اس لیے اکثر کسی سے سامنا نہیں ہوتا تھا۔ اسی سے ملاقات ہوتی تھی جو ڈرائنگ روم یا لان میں ہوتا، اور اس کی موجودگی میں ادھر آنے سے کتراتی تھی۔ وہ تو خود نارسائی کے دکھ جھیل رہا تھا، اس لیے اسے نوشین کی خاموشی کے پیچھے چھپا شور سنائی دیتا تھا۔ انیسہ اور عبدالحق گاہے بگاہے اسے شادی کے لیے رضامند کوشش کرتے رہتے تھے۔ تمہیں وقت ہی دیا ہے بیٹا اب تک، لیکن اب تمہارا بھی فرض ہے کہ ہم والدین کا سوچو۔ تمہارے سارے دوست اب باپ بن چکے ہیں۔ انیسہ پچھلے 10 منٹ سے مسلسل بول رہی تھی۔ وہ اس کی اس موضوع پر خاموشی سے عاجز آ چکی تھی۔ 6 سال کم نہیں ہوتے۔ سب جگہ تو تم نے ڈھونڈ لیا، اب تمہیں اس کے انتظار میں ساری عمر تو کنوارا نہیں رکھ سکتے۔ نوشین پیاری بچی ہے، اور اب یہ بات کسی سے چھپی بھی نہیں کہ وہ تمہیں پسند کرتی ہے۔ یہ بات تو اسے اور بھی افسردہ کرتی تھی۔ جب خود جدائی کا دکھ جھیلا تو اسے نوشین کی آنکھوں کی عبارت بھی پڑھنا آ گئی تھی۔ بھائی جان نے بھی کہا ہے کہ زینیہ نہ صحیح، تم اب زوبیہ کے لیے سوچ لو، وہ کتنا پسند کرتے ہیں تمہیں۔ سارے بھانجے بھتیجیوں میں تم ان کے لیے سب سے خاص ہو، انہی کا خیال کر لو۔ ماں باپ کم نہیں تھے کہ اب اس پر نوشین اور ماموں کا بھی اندیکھا دباؤ پڑنے لگا تھا۔ کچھ بولو بھی، جھنجھلا کر گویا ہوئی۔ میرا جواب آپ جانتی ہیں ممی، اس نے جیکٹ بیگ میں رکھتے ہوئے کہا۔ اب مجھے نیا جواب چاہیے۔ وہاں تنہائی میں ہفتہ بھر رہ کر اچھی طرح سوچ لو اور آ کر ہاں کہہ دینا۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ کیوں جاتے وقت یہ بات چھیڑ دیے بیگم؟ عبدالحق نے اندر آتے ہوئے کہا۔ آپ کو تو چھیڑنے کی توفیق ہوتی نہیں، اس لیے انہوں نے جل کر کہا اور کھڑی ہو گئی۔ اب وہاں بیٹھنا فضول تھا کہ باپ بیٹا اس معاملے میں ہم خیال تھے۔ تمہیں سنجیدگی سے فیوچر کے بارے میں سوچنا تو پڑے گا بیٹا۔ بیوی کے کمرے سے نکلتے ہی انہوں نے سمیر سے کہا۔ بابا 6 سال بیت گئے، مجھے کسی ایک سوال کا جواب بھی نہیں مل پایا۔ نہ وہ ملی نہ اس کی خبر۔ پھر میں یہ چیپٹر بند کیے بغیر دوسرا کیسے شروع کر دوں؟ لیکن آنسرز کی تلاش یا انتظار میں زندگی تو نہیں گنوائی جا سکتی۔ تمہاری عمر کا گولڈن پیریڈ ویسٹ ہو رہا ہے بیٹا۔ تم نے جو کچھ کیا جا سکتا تھا سب کر لیا، اسے کہیں تو اینڈ کرنا ہوگا۔ وہ اس کے سب سے بڑے حامی تھے، اب وہ بھی اسے آگے بڑھنے اور ماضی بھولنے کو کہہ رہے تھے تو وہ چپ ہو گیا۔ تم سنجیدگی سے سوچو۔ کوشش کروں گا پاپا، اس نے ان کی تسلی کے لیے کہہ دیا، جبکہ سچ یہ تھا وہ اب بھی اپنی زندگی میں صوفیہ کے علاوہ کسی اور کا تصور نہیں کر پاتا تھا۔
میرے اختیار میں ہو تو میں رہنے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کروں جہاں انسانوں اور گاڑیوں کا شور نہ ہو، جہاں سرسراتی ہوائیں اور جھومتے درخت، ہلتے پتے اور پرندوں کی آوازیں سنائی دیتی ہوں۔ ان کا ساتھ گزرا وقت بہت کم تھا، لیکن اس قلت نے شدت کو کم نہیں کیا تھا۔ 6 سال 3 ماہ 2 ہفتے اور 4 دن ہو گئے تھے اسے گم ہوئے، مگر اسے ان کے درمیان ہوئی ساری باتیں آج بھی یاد تھیں۔ جیسے اگتے سورج کے ساتھ اس وقت اسٹیشن پر اترتے ہی ہواؤں کے دوش پر سرسراتے پتوں کا شور، اور قریبی کئی مینا کی چہچہاٹ سن کر اس کے کانوں میں صوفیہ کی آواز آئی تھی۔ وہ جس کی تلاش میں بنجارہ بنا تھا وہ ابھی تک اس سے اوجھل تھی۔ کاش تم یہیں ہو۔ 6 سالوں سے مسلسل دعا گو دل نے پھر تڑپ کر دعا کی۔ جانے جگہ واقعی ویسی تھی جیسی جگہ رہنے کی اسے خواہش تھی، یا یہ اس کی سوچ اور صبح کے وقت کا اثر تھا؟ یہاں تعمیر ہو رہے ایک پل کے کام کے دوران کھدائی میں زمین سے جو مٹی نکلی تھی وہ پل کو جلد نقصان پہنچا سکتی تھی۔ اسے اسی کے سدے باب کے لیے یہاں بلایا گیا تھا۔ چھوٹا سا شہر بلکہ دیہات ہی تھا وہ، وہاں اس کے قابل کوئی ہوٹل نہیں تھا، اس لیے اس کا قیام محکمہ ریلوے کے گیسٹ ہاؤس میں تھا۔ کام کے بعد بوریت دور کرنے کے لیے اس کے پاس فون اور نیٹ فلیکس ہی تھا۔ صبح شام جب وقت ملتا وہاں کی گلیاں بازاروں کی خاک چھانتا پھرتا۔ اس کی متلاشی نظریں یہاں بھی نامراد ہی تھیں۔ وہ سگریٹ لینے اسٹیشن پر چلا آیا۔ آنے والی ٹرین کی وجہ سے پلیٹ فارم پر ہلچل تھی۔ سگریٹ کے ساتھ اس نے وہی کافی والی ٹافیاں جیب میں بھری اور ستون کے پاس آتے ہوئے راستے میں ملے 2 بچوں کو تھما بھی دی۔ کسی کی یاد اور تلاش نے یہ اس کی عادت بنا دی تھی کہ وہ کافی کے ذائقے والی ٹافیاں کھانے اور کھلانے لگا تھا۔ سگریٹ جلا کر وہیں ستون سے ٹک کر کش لیتے دلچسپی سے مسافروں کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کی تلاش ختم ہو گئی۔ وہ سر جھکائے بینچ پر بیٹھی تھی، پھر بھی وہ اسے پہچاننے میں دھوکہ نہیں کھا سکتا تھا۔ اس کے پیروں کے پاس 3-4 بڑے بڑے بیگ دھرے تھے۔ اس کا متورم چہرہ اور ہونٹوں کی حرکت اعلان کر رہی تھی کہ وہ رو رہی ہے۔ اس کے پیروں میں ہمیشہ نظر آنے والے وہ جوتے نہیں بلکہ سادہ سی چپل تھی۔ دوپٹہ شانوں پر نہیں سر پر جمع تھا، معیاری اور ٹرینڈی سوٹ کی جگہ کثرت استعمال سے اپنا رنگ کھو چکا پرانا جوڑا تھا۔ اس فاصلے سے بھی اسے چہرے کی سفیدی بری لگی تھی۔ اس کی حسین چہرے پر آنکھوں کے نیچے سیاہی اور گہرائی تھی، وہ سراپا اداسی اور غم تھی۔ اس کے مل جانے جیسے خوشنما معجزے کے باوجود اس وقت سمیر نے اس کے چہرے کی نمی اپنے اندر محسوس کی تھی۔ وہ سگریٹ پھینک کر آگے بڑھا تھا کہ اس کے پاس پہنچے مرد اور ایک بچی کو دیکھ کر جم گیا۔ 6 سالوں کے ہجر میں اس نے اتنی اذیت محسوس نہیں کی تھی جو اس پر گزری۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس مرد نے اس سے کچھ کہا جسے سن کر اس نے سر اٹھائے بنا نفی میں گردن ہلائی۔ کچھ کہہ کر وہ مرد بچی کا ہاتھ تھامے فوڈ سٹال کی جانب چل پڑا۔ جو بھی تھا مگر وہ تو اس کے سامنے تھی اور باقی حقیقتوں پر یہ سچ بھاری تھا۔ سمیر نے ساری ہمت مجتمع کی اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے سلیپر میں قید پیر جب وہیں جمے تھے تو صوفیہ نے سر اٹھایا۔ اس وقت کا اسے جتنا انتظار تھا اتنا ہی وہ اس سے ڈرتی بھی تھی۔ جو سچ اس کے پاس امانت تھا وہ دراصل سمیر کا دکھ تھا۔ اسے یقین تھا ایک دن یہ سامنا ضرور ہوگا، اور وہ دن آج کا دن تھا۔ سمیر کی بھری آنکھوں میں پرمسرت سا ناراضی سے بھرا شکوہ تھا۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے صوفیہ نے تواتر سے گرتے آنسوؤں کے درمیان کہا، آج تعزیت کا موقع ہے۔ سمیر کے تصور میں اسے کہا اپنا پہلا لفظ اور وہ جملہ جھلملایا تھا۔ اس کے لیے تو یہ بھی خوشی کا موقع تھا، ایک اور مبارکباد کا مقام۔ ہم پھر ملے ہیں، ایک اور اتفاق ہوا ہے، مبارک ہو۔ اس نے 6 سال کے فاصلے، جدائی، ادھورے بچھڑے رشتے کے افسوس اور سوال جواب کے بجائے ملنے کی خوشی کو چنا۔ وہ آواز سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ صوفیہ وہ بے تاب سا بینچ پر بیٹھ گیا۔ کون ہو تم؟ کیا ہوا ہے زوفی؟ سامنے سے ایک مرد اور بچی کے ہمراہ ایک بوڑھی خاتون دوڑتے ہوئے ان کے پاس پہنچی۔ اس نے سلام کیا۔ خاتون نے بازو میں بیٹھ کر صوفیہ کو ساتھ لگایا۔ میں انہیں ناگپور سے جانتا ہوں، کوئی غلط فہمی مشکل پیدا ہو اس سے پہلے اس نے خود کو متعارف کروا دیا۔ آج اتفاق سے اتنے سال بعد یہاں نظر آئی ہیں۔ اچھا۔ اجنبی مرد اور خاتون کے چہروں پر اطمینان پھیلا۔ میں ٹرین کا پوچھ کر آتا ہوں۔ مرد واپس چلا گیا۔ اب رونا بند کرو، ابھی اتنا لمبا سفر پڑا ہے، آگے طبیعت خراب ہو گئی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ وہ اس کے آنسو پوچھتے بولی، انکل اور آنٹی کہاں ہیں؟ اس کے سوال پر صوفیہ جو سنبھل کر چہرہ صاف کر رہی تھی پھر رونے لگی۔
भैया तो 5 साल पहले ही चल बसे थे और अजीमा को 15 दिन हुए हैं। उन्होंने ताज़ियत के मौके की वजाहत दी। सोफिया दोनों हाथ से चेहरा छुपा के रो रही थी। क्या क्या नहीं याद आ गया था। उफ, समीर का दिल क्या इन खातून को हटाकर इनकी जगह खुद बैठकर उसे तसल्ली दे, मगर वो बेबस था। और अब अजनबी भी। कहाँ जा रहे हैं आप? काश वो किसी तरह वक्त को रोक सकता। बिहार अपने गांव जा रहे हैं। वो और भी कुछ कही जा रही थी लेकिन वो सुन नहीं रहा था। सारी दुनिया सकूत में डूब गई थी। ट्रेन 8 घंटा लेट है अम्मा। वो मर्द बच्ची के साथ वापस आकर खौफज़दा झुंझलाते लहजे में गोया हुआ था। 8 घंटा यानी रात 1-1:30 बजे आएगी। अब तो घर भी वापस नहीं जा सकते। चाबी तो मालिक मकान को दे दी थी। यहाँ कोई रुकने की जगह है? फर्स्ट क्लास या एसी टिकट वालों को ही वेटिंग रूम इस्तेमाल करने मिलता है। मर्द भी इस सूरत हाल से खुश नहीं था। यहाँ पीछे गेस्ट हाउस में मेरा क़याम है, आप चाहें तो वहाँ आराम कर सकते हैं। समीर की बात पर जहाँ इन दोनों के चेहरे पर सुकून उभरा, वहीं इसके रुके आंसू फिर गिरने लगे। एकदम सही वक्त पर मिले हैं आप। रात भर भी सोए नहीं है, ना दिन में आराम किया है। मर्द ने बच्ची का हाथ छोड़कर आगे आकर 2 बड़े बैग उठा लिए। चलें? वो तैयार था। खातून भी उठी और 3-4 साल बच्ची का हाथ थामा। समीर ने झुककर एक बैग कांधे पर लटकाया और बाकी 2 हाथ में लिए। आए। इसने सोफिया को देखा जो अब तक यूं ही बैठी थी। चलो बेटा, खातून ने कहा तो तोहन करहन खड़ी हो गई। गेस्ट हाउस आकर इसने इन्हें अपना कमरा दे दिया। कमरे तो 3-4 थे लेकिन हाल के अलावा इसके ज़ेरे इस्तेमाल कमरा ही खुला था। आप आराम करें, चाहें तो सो जाएं। मैं ट्रेन आने से पहले जगा दूंगा। मर्द शायद बहुत थका हुआ नींद का मारा था। इसने तकल्लुफ़न भी इनकार नहीं किया। तभी काम की जगह से कॉल आ गई। वो बात करने बाहर चला गया। जब वापस आया तो बच्ची हाल में टीवी के करीब फर्श पर बैठी कार्टून देख रही थी और सोफिया दूर सोफे पर सर झुकाए ख्यालों में गर्क थी। बाकी दोनों कमरे में सो गए थे। मकान खाली करने और सामान बांधने की मुशक्क़त ने इन्हें बहुत थका दिया था। उसने जेब में हाथ डालकर टॉफ़ियाँ निकालकर बच्ची के सामने की। उसने पहले इसे देखा। जब समीर ने इशारे से लेने को कहा तो झिझकते हुए ले ली। कहाँ से शुरू करे, क्या पूछे क्या ना पूछे, किन जवाबात से बचे, वो उलझा सा था। इसने सोफिया से मुलाकात के 1000 मुमकिनात और तसव्वुर बांधे थे लेकिन इसका खुद से हमेशा के लिए दूर हो जाने वाला पस मंज़र कभी इसको दिलो जहन में नहीं आया था। फ़ोन स्विच ऑफ करता वो सोफे के साथ वाली सिंगल कुर्सी पर बैठा तो चौंक कर सीधी हुई। तो मुझे बताकर भी जा सकती थी। अब वो इतना सा शिकवा करने का ही हक रखता था। सोफिया ने नज़र उठाकर इसे देखा। वो वैसा ही था, ज़रा नहीं बदला था। बस आंखों में अफसुर्दगी थी, शदीद दुख में लिपटी अफसुर्दगी। उसे 6 साल पहले भी इस पर अंधा भरोसा था और इस वक्त भी इसका यकीन इतना ही कामिल और मजबूत था। वो प्लेटफार्म के बेंच पर बैठी यही सोच रही थी जब सारे खौफ ख़त्म हो गए। मजबूरियां नहीं रहीं, वो मोहब्बतें सो गई हैं जिनका मान और इत्मीनान कायम रखने के लिए इसने फासले गले लगाए थे। तो वो क्यों अब भी भाग रही है? इसे खाला के साथ गांव जाने के बजाय नागपुर क्यों नहीं जाना चाहिए? उसे यकीन था कि वो आज भी इसका मुंतज़िर होगा, तभी वो इसके सामने चला आया था। सोफिया, इसके मुसलसल टिकी नज़रों में 6 साल पहले वाले रंग लहराए। तो समीर ने बहुत धीरे से पुकारा। पहली बड़े मुश्किल इम्तहान से गुजर रहा था। आपको ये पूछना चाहिए कि मैं गई क्यों थी। उनके दरमियान हाइल फासले और जुदाई ने इन्हें बड़े अलग ढंग से करीब किया था। इसके जुमले पर समीर को लगा वो पागल हो जाएगा। क्यों चली गई थी? यह सवाल तो वो दिन में कई बार दोहराता था, लेकिन अब जब वो सामने थी तो उसे बस ये जानना था कि वो अब इसके साथ चल सकती है या नहीं। वो बस अपने अंदेशों की तरदीद चाहता था। बाकी किसी बात से उसे कोई गर्ज नहीं थी, लेकिन उसने सोफिया की आंखों में देखते हुए वही पूछा जो वो चाहती थी। आपकी फैमिली आसपास के किसी इंसान ने हमें अलग और दूर किया था। उसे लगता था इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हैरत अंगेज़ हादसा और शदीद सदमा सोफिया का गायब होना था, मगर ज़िंदगी ने इतनी सीधी और सादा होने का दावा तो कभी नहीं किया था। इसने अब जो पांसा फेंका था वो सुनकर वो फ़ौरन कुछ बोलने के काबिल नहीं रहा। उस रात हम अगले दिन की तैयारी की वजह से रात 1 बजे तक सोए नहीं थे। तभी वो 4 बॉडी बिल्डर किस्म के गुंडे बिना किसी शोर शराबे और हंगामे के बड़ी खामोशी से दरवाज़ा खोलकर घर में दाखिल हुए थे। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और हम कुछ समझते इससे पहले अम्मी अब्बा को काबू करके इनके मुंह पर टेप लगाया और मेरे मुंह पर हाथ रखकर मुझे अपने घेरे में लेकर अब्बा से कहा,
ہم ابھی آپ کی بیٹی کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کریں تو آپ کیا کر لیں گے؟ یا ابھی سب کو بے ہوش کر کے مار کے گھر کو آگ لگا دیں تو؟ کل آفس جاتی آپ کی بیٹی کو اٹھا کر کسی کنویں یا چلتی ٹرین کے سامنے چھوڑ آئیں، یا اس پر کار چڑھا دیں تو؟ یا اسے ادمرہ کر کے دن دہاڑے آپ کے دروازے پر پھینک جائیں تو؟ سمیر کے لیے ان باتوں کو سننا، ان پر یقین کرنا جتنا مشکل تھا، اس سے زیادہ حقیقت قبول کرنا کہ سب اس پر گزر چکا تھا۔ امی ابا کے منہ بند تھے، وہ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، انہیں کس نے بھیجا ہے؟ اور انہوں نے بڑا صاف جواب دیا، سمیر رضوی کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ، ایسے کہ وہ تلاش میں پاتال پہنچ جائے لیکن تم تینوں کو ڈھونڈ نہ سکے، اور اگر کبھی خود تم تک پہنچنے کی کوشش کی تو جو سارے ممکنات انہوں نے ذرا دیر پہلے بیان کیے ہیں ان میں سے کسی پر بھی عمل کرنا ان کے لیے چٹکی بجانے جیسا ہے۔ پھر میرا بھی منہ بند کر کے ہاتھ پیر باندھے اور جو تھوڑا بہت سامان تھا وہ خود ہی پیک کیا اور اسی خاموشی سے باہر لے جانے لگے۔ جب وہ اسی طرح بندھے ہاتھوں منہ سے ہمیں دھکیلتے باہر لائے تو دیکھا کہ روڈ پر ٹرک کھڑا تھا، گلی اندھیرے اور سناٹے میں ڈوبی تھی، بازو والے کو بھی علم نہیں تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ سامان کے ساتھ ہمیں بھی اس میں بھرا گیا اور ٹرک چل پڑا۔ انہوں نے آتے ہی ہم تینوں کے فون چھین لیے تھے۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ کہاں جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، لیکن ہم تینوں حد درجہ خوفزدہ تھے۔ امی ابا کا ڈر تو میں بیان بھی نہیں کر سکتی۔ ان کی زندگی، ان کی آتی جاتی سانسیں میں تھی، ان کے لیے میری حفاظت اور سلامتی سے بڑھ کر کچھ نہ تھا۔ اگلی دوپہر ہم کسی انجان سے چھوٹے سے گاؤں میں تھے۔ ڈرائیور نے ہمیں واضح میسج دیا کہ ہمیں یہاں پہنچانے کو کہا گیا تھا، یعنی وہ لوگ جانتے ہیں کہ ہم کہاں ہیں۔ کچھ دیر کو رکی تھی، میں آپ کے پاس جانا چاہتی تھی، یہ بات بتانا چاہتی تھی، لیکن امی ابا کی قسمیں، واسطے، ان کا خوف اور فکر، بس وہ مجھے چپ کرا گئے۔ کتنی بار میں نے سوچا کچھ نہیں ہوگا، اگر میں ایک بار ناگپور پہنچ کر آپ سے مل لوں تو سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن امی ابا کہتے تھے کہ پہلے تو کوئی ہمارا یقین ہی نہیں کرے گا، پھر یہ کس نے کیا وہ بھی ہم نہیں جانتے تھے، اور نہ ان 4 آدمیوں کو کوئی ثبوت ہے نہ گواہ ہمارا ساتھ دینے، ہمارے پاس کوئی رشتہ دار تھا نہ کوئی قریبی جان پہچان والا۔ اور اگر آپ پیچھے نہ ہٹے، میرا یقین کر لیا، ہماری شادی بھی ہو گئی، اس کے بعد میرے تحفظ کی کوئی گارنٹی نہ تھی۔ جو مجھے آپ سے دور کرنے اس حد تک بے رحم ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، اور وہ غلط بھی نہیں تھے۔ آپ کی اور میری دنیا میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ سمیر ساکت، جامد، اس کے بعد سن رہا تھا۔ وہ ٹرک ڈرائیور ہمیں اس گاؤں میں چھوڑ گیا، ہم وہاں کسی کو نہیں جانتے تھے۔ ابا کو یہ ڈر تھا کہ اس جگہ بھی کوئی ہماری نگرانی کر رہا ہوگا۔ کچھ دن ایک کمرے کے مکان میں گزارنے کے بعد پھر ہم ایک رات چپکے سے نکل گئے۔ اس بار ہمیں منزل کا علم تھا، ابا نے پہلے سے معلومات حاصل کر رکھی تھی۔ تب سے ہم اس شہر میں رہ رہے تھے۔ میرے اصرار پر میرے لیے اکٹھا کی گئی ساری جمع پونجی نکال کر ابا نے دکان دوبارہ شروع کی۔ میں نے ایک اسکول میں نوکری کر لی، ٹیوشنز پڑھائے۔ ابھی ہم کچھ سیٹ ہوئے بھی نہیں تھے کہ ایک رات سوئے ابا نے اپنی نیند کو گلے لگا لیا، پھر وہ جاگے ہی نہیں۔ امی کو اکثر یاد آتا ہمارا اپنا چھوٹا سا گھر جانے کس حال میں، ہم گھر ہوتے ہوئے بھی در در بھٹک رہے تھے۔ ابا کے بعد امی زیادہ وہمی اور خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ اب ہم 2 عورتیں تھیں جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ ابا کے بعد رشتہ داری نے گاؤں بلا رہے تھے۔ ان کا دل بھی تھا کہ وہ وہاں سب کے بیچ رہیں، مگر امی کو ڈر تھا کہ وہ جو بھی ہے وہاں بھی ہمیں ڈھونڈ نکال لے گا، اس لیے انہوں نے دل پر پتھر رکھ لیا۔ گاؤں میں سب کو یہی معلوم تھا کہ ہم اب بھی ناگپور میں رہتے ہیں۔ امی ابا اس حادثے کے بعد بہت محتاط ہو گئے تھے۔ امی میری شادی کرنا چاہتی تھیں، جس کے لیے میں تیار نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا امی ابا کا خیال کرتے ہوئے میں نے ان کی بات مان کر بیٹی ہونے کا فرض تو نبھایا، لیکن آپ کے ساتھ غلط کیا۔ میرا ہی گلٹ وقت کے ساتھ بڑھتا ہی گیا، میرا بھروسہ کبھی نہیں ڈگمگایا تھا۔ امی کو پہلے بھی کئی بار یرکان ہوا تھا، انہیں جگر کا مسئلہ ہمیشہ تھا۔ اس بار جب وہ بیمار ہوئیں تو انہوں نے خالہ کو بلا لیا۔ وہ اب گاؤں جا کر وہاں میری شادی کرنے کو تیار تھیں۔ وہ کہتی تھی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، تمہارے ابا کی طرح کسی صبح میری آنکھ بھی نہ کھلی تو تمہارا کیا ہوگا۔ ایسا وقت آئے، اس سے پہلے مجھے تمہیں کسی کو سونپ دینا چاہیے جو تمہاری حفاظت کرے، تمہیں خوش رکھے۔ خالہ اپنے بیٹے اور پوتی کے ساتھ جس دن آئی اس کے اگلے دن انہیں بہت وامٹ ہوئی۔ انہیں فوراً ہاسپٹل لے گئے، جہاں ڈاکٹرز نے ایڈمٹ کر لیا۔ دوسرے دن ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کی کنڈیشن بگڑتی جا رہی ہے، انہیں پاس کے شہر بڑے ہاسپٹل لے جانا ہوگا۔ ابھی اس کی تیاری ہی چل رہی تھی کہ امی وہ پھر رونے لگی۔
سمیر ایک ساتھ کئی احساسات سے دو چار تھا، اس سب کا ذمہ دار، اس کا قصوروار، اس کا کوئی اپنا تھا۔ یہ سچ اسے ہلا گیا تھا تو صوفیہ اور اس کے والدین کی تکالیف کے پیچھے اس کی ذات تھی۔ یہ حقیقت بھی بڑی اذیت ناک تھی۔ بہت سے پچھتاوے تھے، کئی کاش اور اگر مگر تھے جن سے ان 6 سالوں کی تکالیف ٹل سکتی تھی۔ میں تم سے معافی مانگتے ہوئے بھی شرمندہ ہوں صوفی، وہ واقعی نادم تھا۔ انکل آنٹی جس طرح دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اور جو قصوروار ہیں اسے میں کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ اس معاملے میں ہم دونوں کسی کی سازش کا شکار ہوئے ہیں۔ ہم اس کا پتہ لگا کے رہیں گے صوفی، وہ اس نے مضبوط لہجے میں بولا۔ انشاءاللہ۔ ہماری کہانی کا عنوان قدرت نے شاید اتفاقات ہی رکھا ہے۔ چند پل کی خاموشی کے بعد سمیر نے کہا، میں نے جاب بدلی، اس شہر آیا، تمہاری ٹرین لیٹ ہوئی، بس ان سب میں کچھ وقت زیادہ لگ گیا۔ وہ خفیف سا مسکرایا، مجھے سلو کام کبھی پسند نہیں رہے، اسپیشلی تمہارے معاملے میں۔ اس نے آج تک کبھی کوئی فیصلہ گھر میں بتائے بنا یا ممی اور پاپا سے مشورہ کیے بنا نہیں کیا تھا، اور اب زندگی کا سب سے اہم فیصلہ اور کام اس نے سب کو بے خبر رکھ کے کر لیا۔ وہ صفان اور پاپا کو فون کر کے اس اتفاق کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، مگر اس کے اندر کوئی اسے روک رہا تھا۔ کتنی بار فون ہاتھ میں لے کر اس نے رکھ دیا۔ رات 2 بجے جب ٹرین روانہ ہوئی تو پلیٹ فارم پر اس کے ساتھ کھڑی صوفیہ، اب صوفیہ بنت شاہ نواز سے صوفیہ زوجہ سمیر الحق رضوی ہو چکی تھی۔ خالہ تو سن کر ششدر رہ گئی تھی، وہ اس کے لیے راضی نہ تھی، مگر ان کے بیٹے کو یہی مناسب لگا کہ اس ذمہ داری اور بوجھ کو گھر تک لے جانے سے اچھا یہیں سے دامن چھڑا لیا جائے۔ اور جب صوفیہ خود کہہ رہی تھی تو ان کی مرضی بس رسمی سی تھی۔ سمیر کے ساتھ کام کرنے والے مقامی اصغر صاحب نے آگے آ کے کام آسان کر دیے۔ تمہیں میرا فون نمبر یاد نہیں تھا؟ گیسٹ ہاؤس میں واپس آ کر اسے سامنے بٹھا کر پوچھ رہا تھا۔ نہیں، اس نے شرمندگی سے کہا، اور اگر یاد ہوتا بھی تو امی ابا نے مجھے اتنی قسمیں دی تھیں، میں پھر بھی کال نہ کرتی۔ اس نے مولوی صاحب کی آمد سے پہلے خالہ کے کہنے پر کپڑے بدل کر خود کو تیار کیا تھا۔ گہرے میرون جوڑے میں کاجل اور ہلکی سی لپسٹک اس کی سوگواری چھپا نہیں پا رہے تھے۔ اچانک اس کی تلاش ختم ہوئی تھی اور زندگی کی سب سے بڑی تمنا بھی گھنٹوں میں پوری ہو گئی تھی۔ اس سے ایک ہاتھ کے فاصلے بیٹھی صوفیہ اب اس کی امان میں تھی۔ وہ اس کا محافظ تھا۔ سمیر کی لمبی خاموشی پر صوفیہ نے سر اوپر کیا۔ اس کے چہرے اور نگاہوں میں بڑے انتظار کے بعد آج کچھ نئے رنگ اترے تھے۔ کاش میں کبھی بتا سکوں میں نے کتنا مس کیا ہے تمہیں۔ ہم خود جس فیز سے گزرے اسے سنے بنا بھی اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں، صوفیہ نے اسے دیکھتے ہوئے دھیمے سے کہا۔ اس کے سامنے بیٹھا شخص اب اجنبی نہیں رہا تھا، وہ تو پہلے بھی اسے اپنا سب کچھ مانتی تھی، مگر تبدیلی یہ آئی تھی کہ اب اس سچ کو دنیا نے بھی تسلیم کرنا تھا۔ تمہیں پتہ ہے، سمیر سامنے سے کھسک کر اس کے بازو میں آیا اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے ہجر کے شب و روز سنانا شروع کیے۔ جانے کب اس کی بات سنتے سنتے سو گئی تھی۔ جب اس کا سر لڑھکتے ہوئے اس کے شانے سے لگا تو وہ چونکا۔ وہ پچھلے 6 برسوں سے جو بوجھ ڈھو رہی تھی، جو سچ اسے سنانے کو بےکل تھی، وہ سب اس تک پہنچا کر پرسکون ہو گئی تھی۔ اسے بستر پر لٹانے کے بعد وہ وہیں بیٹھا گہری سوچوں میں ڈوبا تھا۔ اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کے قریب اس کے جاننے والوں میں کوئی ایسی گھٹیا حرکت بھی کر سکتا ہے۔ کس کا مفاد تھا؟ کون اس سے اس قدر غصہ تھا؟ کسے صوفیہ سے اتنی نفرت تھی؟ کون اتنا بڑا دشمن تھا؟ اس کے جاننے والوں میں کوئی بھی عقل و خرد رکھنے والا بندہ ایسی انتہائی ظالمانہ قدم کیسے اٹھا سکتا ہے؟ وہ جتنا سوچ رہا تھا اتنا الجھ رہا تھا۔ یہاں اس کا کام بھی ختم ہو چکا تھا۔ اگلی شام وہ دونوں ناگپور کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس کے ساتھ صوفیہ کو دیکھ کر سب حیران تھے، اور جب اس نے یہ بتایا کہ وہ اس سے نکاح کر چکا ہے تو اور ہی قسم کا بھونچال آ گیا۔ اس کا جانا اور اب آنا دونوں معمہ تھے۔ تم ذرا میرے ساتھ کمرے میں آؤ، پاپا نے اٹھتے ہوئے اس سے کہا۔ نہیں پاپا۔ اس کا لہجہ کچھ ایسا ضدی اور تلخ سا تھا کہ وہ ٹھٹک کر رک گئے۔ میں یہ بات سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ اس وقت وہاں عبدالحق اور انیسہ کے علاوہ نمیر، زینیہ اور نایاب بھی موجود تھے۔ ہم سب اتنے سالوں سے گتھی نہیں سلجھا سکے تھے کہ صوفیہ یوں اچانک کیوں چلی گئی تھی۔ میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کی تو سب کے چہروں پر مختلف تاثرات تھے۔ کہنے کے لیے سوری، سب سے پہلے زینیہ نے کہا۔ لیکن یہ سب صوفیہ نے کہا، اس کے الفاظ کے علاوہ کوئی اور ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس؟ صوفیہ نے دکھ سے اسے دیکھا اور سمیر کی پیشانی شکنوں سے بھر گئی۔
اس کے سچار پہ کوئی سوال نہیں اٹھائے گا، یہ سچی ہے۔ عبدالحق کی آواز تحکمانہ تھی۔ وہ بیٹے کا یقین اور اس لڑکی کے لیے اس کی شدید محبت دیکھ رہے تھے جس نے 6 سال تلاش، تنہائی اور انتظار میں لگانے کے بعد زندگی میں پہلی بار تنہا گھر والوں سے چھپ کر کوئی کام کیا تھا۔ بیٹا اس کے پیچھے کون تھا ہم مل کر پتہ لگا لیں گے، لیکن تم نے ہم سب کو سرپرائز کر دیا۔ ہم سے کہتے بھی تو ہم نے شادی سے انکار نہیں کرنا تھا۔ تمہاری خوشی سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ بھی نہیں۔ سوری پاپا۔ اسے بھی اس بات کا افسوس تھا، اسے اس وقت یہی مناسب لگا کہ کسی کو علم نہ ہو۔ جو کوئی بھی انہیں الگ دیکھنا چاہتا تھا اس کے سامنے جانے سے پہلے اس کا منصوبہ اور مقصد ناکام بنا دینا اہم تھا۔ یہ اس اندیکھے انجانے دشمن کی شکست تھی اور اسے سامنے آنے پر مجبور کرنے کی کوشش بھی۔ نایاب بیٹا صوفیہ کو اندر لے جاؤ، انہوں نے بیٹی سے کہا اور نایاب نے آگے آ کر صوفیہ کو اٹھایا۔ اس وقت وہاں واحد نایاب تھی جو بھابھی کے لیے پرجوش اور خوش تھی۔ اسے وہ نازک اور خوبصورت لڑکی 6 سال پہلے بھی بے انتہا پسند آئی تھی۔ بیگم ان دونوں کے کمرے سے جاتے ہی بیوی کی سمت مڑے۔ اب ہمیں جلد سے جلد ولیمہ پلان کرنا ہے۔ ایسی بھی کیا بے صبری تھی۔ انیسہ نے آ کر اس کے شانے پر ایک تھپڑ رسید کیا۔ طریقے سے کرتے شادی، سارے ارمان ملیا میٹ کر دیے میرے۔ میں گھر میں فون کر کے بتا دیتی ہوں، زینیہ نے کمرے سے جاتے ہوئے کہا۔ انیسہ اسے روکنے لگی تھی کہ عبدالحق نے ٹوکا، جانے دو، یہ بات چھپ نہیں سکتی، ہمیں کس کا ڈر، آگے کا سوچو، بڑے کام ہیں اور وقت کم۔ پھر وہ سب ولیمے کی تیاریوں میں لگ گئے۔ اس نے گھر پہنچنے سے پہلے ہی صفوان کو میسج کیا تھا۔ ایک اور اتفاق، اور وہ دوڑتا ہوا آیا۔ سمیر کو برا لگ رہا تھا کیونکہ اسے محسوس ہوتا تھا صفوان اس کے اور نوشین کے لیے پر امید ہونے لگا تھا۔ جیسے وہ صوفیہ کا منتظر تھا ویسے ہی 6 سالوں سے نوشین بھی تو اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بڑی دھوم دھام اہتمام کے ساتھ ان کا ولیمہ ہوا۔ شاداب بھی آسٹریلیا سے آ گئی تھی۔ ماموں جان نے برملا مذاق کرتے ہوئے اس سے کہا، تو آخر تمہیں میرا داماد بننا ہی نہیں تھا؟ جی ماموں جان، میں آپ کا بیٹا ہی اچھا ہوں۔ صفوان بھی والدین اور بہنوں کے ساتھ شریک ہوا تھا۔ نوشین نے مسکرا کر انہیں مبارکباد دی، صوفیہ کو گلے بھی لگایا۔ سمیر نے دل کی گہرائیوں سے یہ دعا کی تھی کہ وہ اسے بھول جائے، آگے بڑھ کر کسی اور کا ہاتھ تھام لے۔ مبارک ہو بھائی۔ سمیر نے اس کے چہرے پر پڑا دوپٹہ پیچھے کرنے کے بعد اپنی مٹھی اس کے سامنے کی۔ صوفیہ نے اسے دیکھا، مٹھی کو اور مسکراتے اپنی مہندی سے رچی ہتھیلی کھول دی۔ اس پر وہی کافی والی ٹافیاں گریں جو کبھی اس نے سمیر کو دی تھی۔ ان 6 سالوں میں ان ٹافیوں کا سب سے بڑا خریدار میں رہا ہوں۔ یہ تو آپ کو پسند نہیں تھی۔ اس نے وہ سب گود میں رکھی اور ایک اٹھا کر کھولنے لگی۔ لیکن میں نے بہت کھائیں، ساری دنیا کو بھی خوب کھلائیں۔ صوفیہ نے اندر سے نکلی ننھی سی گول ٹکیا اس کی طرف بڑھائی، اور جہاں ہم تھے وہاں یہ ملتی ہی نہیں تھی۔ اوہ سمجھو اتنے سال تمہارے بدلے کی بھی میں نے کھا لی۔ اس نے ٹافی لے لی، صوفیہ کا ہاتھ کھولا اور واپس اسے تھما دی۔ اور اب یہ مجھے دوبارہ اتنی بری لگ رہی ہیں جتنی 6 سال پہلے لگتی تھی۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ اتفاق کے ساتھ ساتھ اس ٹافی بھی کی ہماری زندگی میں بڑی اہمیت ہے۔ اسے برا بھلا نہ کہیں، یہ بہت پیاری ٹافی ہے۔ اس نے جیسے بڑی عقیدت سے اسے منہ میں ڈالا۔ سمیر ہنس دیا۔ شاداب کو انیسہ سب بتا چکی تھی اور اب وہ شرلاک ہومز بنی سمیر کے پاس موجود تھیں۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھو، صوفی غیر معمولی خوبصورتی کی حامل ہے، اس لیے اسے جلن حسد رکھنے والے اتنے ہوں گے جو تم اور میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اصل مجرم کوئی ایسا انسان نکلا جس سے ہم کبھی ملے تھے نہ دیکھا تھا اسے، مطلب اس سارے معاملے کا تعلق تم سے نہ ہو، اور وہ کوئی صوفیہ کا دشمن تھا جو اسے اس خوشی سے محروم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے پوچھا تھا، اسے سوچنے پر بھی ایسا کوئی دشمن دوست یاد نہیں آتا جو یہ سب کر سکتا ہے۔ ایسے مکار لوگوں کا سب سے بڑا وصف قریب رہ کر دھوکہ دینا ہی تو ہوتا ہے۔ صوفی سے جیلس ہونے والے 2 اور بھی ہیں، بلکہ 3۔ کون؟ زینی، نوشین اور ماموں جان۔ وہ زینی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ اس شادی سے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا تھا۔ تم ایک برائٹ فیوچر، سنہری موقع اور ماموں جان کی سپورٹ ٹھکرا کر اسے اپنانے چلے تھے۔ اور وہ نوشین، اسے احساس کمتری ہوگا، وہ قبول صورت ہے اور اس کے آنے سے پہلے دیکھا جائے تو رشتہ آنے یا بات ہونے پر صفوان کی وجہ سے تم نے زینی کے بجائے اس کے لیے ہاں کر دینا تھا۔ اور ماموں جان کو تم بھی جانتے ہو، ان کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ آپ نے جو نام لیے میں سوچتا ہوں ماموں جان کسی اور طریقے سے دباؤ ڈال سکتے تھے، اس حد تک جا کر یہ فضول حرکت نہ۔
तफ्तीश का पहला असूल है, सब पर शक करो। इन्हें इसका ढीला अंदाज अच्छा नहीं लगा था और तुम बेवकूफ़ पहले स्टेज पर ही सबको क्लीन चिट देते जा रहे हो। उन्होंने इसके बाजू पर हाथ मारा। आप रुक जाएं, मैं आपका असिस्टेंट बनने को तैयार हूँ। आप मुजरिम को बेनकाब करके ही वापस जाएं। अब वो काम मैं वहाँ से भी करवा लूँगी, बस तुम मेरी बातों पर तवज्जो दो, उन्होंने बेनियाजी से कहा और वो इन्हें संजीदा देखकर बमुश्किल अपनी हंसी रोक पाया था। सोफिया समीर के साथ अपने घर गई थी। 6 सालों से बंद घर बेतवज्जही का शिकार था। दरवाजे और दीवारें किसी तरह खड़ी थी बस। अब समीर इसकी सफाई और मरम्मत करवा रहा था। घर में बड़े दिनों बाद रौनकें लौटी थी, या इसने बड़े दिनों बाद इन्हें महसूस करना शुरू किया था। सबका रवैया सोफिया के साथ मुनासिब और अच्छा ही था। इसे किसी पर भी शक करते बुरा लग रहा था। सोफिया जाहिर नहीं करती थी। कभी कभी से ख्याल आता कि इसके आसपास ही कहीं वो इंसान हो सकता है जिसने वो खौफनाक और शफाक इंसान इसके घर भेजे थे। समीर की रफाकत और कुर्बत में दिल करता कि मिट्टी डाले माजी पर और सब कुछ भूल जाए, मुजरिम की तलाश भी ना करे। लेकिन जब तन्हा होती तो माँ बाप की हालत याद आती और वो इस कदर परेशान हो जाती कि ख्वाहिश होती जल्द से जल्द इस इंसान का पता चले, ताकि इसे बाकियों के खलूस और मोहब्बत पर शुबा ना हो और वो सुकून से नए घर और नए रिश्तों के दरमियान रह सके। अभी उनके वलीमे को महीना भी नहीं हुआ था कि ज़ूबिया की भी शादी तय हो गई। मामू जान को अब तक इसे दामाद बनाने की उम्मीद थी। इसके ख़त्म होते ही उन्होंने देर नहीं की। घर में एक जीनिया का रवैया इससे उखड़ा उखड़ा और सख्त सा था। समीर इसे इसकी वजह बता चुका था कि इसका रिश्ता मामू जान ने पहले इसके लिए दिया था। कहीं वो ज़ैनी भाभी तो नहीं थी, लेकिन ये काम किसी घरेलू बंदे का नहीं हो सकता। वो अभी बावर्ची खाने से इसके लिए कॉफ़ी लेकर आई थी, जहाँ जीनिया ने इसे मुकम्मल नज़रअंदाज किया था। इसे मग थमा कर जाते हुए कुछ सोचकर वो कमरे के दरमियान रुक कर पलटी। ज़ैनी पर नहीं, लेकिन मेरे शक की सोई मामू जान पर जाकर अटक जाती है। हाँ, वो हो सकते हैं। इनकी शख्सियत और वसाइल ऐसे थे कि इनके लिए सब कुछ मुमकिन था। वह कुछ फिक्रमंद सी से देखने लगी। समीर मग साथ वाली मेज़ पर रखकर मसहरी से उठकर इसके सामने आ बैठा। हमारा ये कीमती वक्त इस मसले की नज़र हो रहा है। इसने इसके शानों पर हाथ रखे। तुम सब ये ना सोचा करो, इसके लिए मैं हूं ना। मेरे इख्तियार में होता तो ना सोचती। इसकी बात भी दुरुस्त थी। शाम की तैयारी कर ली। इसने बात बदल दी। इन्हें सफ़वान के बेटे की पहली सालगिरह में जाना था। हाँ, कपड़े रोशनी को प्रेस के लिए दिए हैं। इसने मुलाजमा का नाम लिया। गिफ्ट बाकी है, रास्ते से ले लेंगे। क्या लेना है सोच लिया तुमने? सफ़वान के यहाँ इनका पुरतपाक इस्तकबाल हुआ था। इसे तो पहले भी इस घर में सफ़वान जैसे प्रोटोकॉल और तवज्जो मिलती थी, और अब सोफिया को भी उन्होंने वैसे ही हाथों हाथ लिया। वो नौशीन की वजह से इनके खलूस पर नादिम हो जाता था। शोर शराबे, कहकहों और हंगामे के बीच केक कटा, फिर खाना हुआ। भाभी वॉशरूम किस तरफ है? घर जाने से पहले पोर्च में आकर इसने अंदर से आ रही सफ़वान की बीवी से पूछा। हाल के बाद पहला कमरा नौशीन आपी का है, वो ही यूज़ कर लें। उजलत में थी, इसे कहते हुए लॉन में चली गई। ज़रूरियात से फारिग होकर इसने दरवाजे के नाप पर हाथ रखा ही था कि रुक गई। तुम्हें खुदा का वास्ता नौशीन, तमाशा मत बनाना। सफ़वान इंतहाई गुस्से में लग रहा था। आपको शर्म नहीं आती भाई? वो आपकी नहीं आती? वो दोस्त है मेरा। मैं ऐसी फजूल वजह की बिना पर इससे रिश्ता नहीं तोड़ सकता। फजूल वजह? यह फजूल वजह कैसे हुई? किसी ने इतना कुछ सहा, जिंदगियां बर्बाद हुई, और आपके नज़दीक ये फजूल वजह है? माजी से निकल कर आगे बढ़ो नौशीन। सब आगे बढ़ गए हैं, अपनी ज़िंदगियों में खुश हैं। तुम भी गुजरी बातें भूल कर खुश रहने की कोशिश करो। आइंदा फिर ये जिक्र मत छेड़ना। सच्चाई जानना इनका हक है भाई। कब तक छुपा पाएंगे आप? उसका अंदाज इस्तेहज़ाइया था। जिस सच्चाई से वो हर्ट हो, इसका रिश्तों से भरोसा उठ जाए, वो टूट जाए, मैं ऐसा हर सच मरते दम तक इससे छुपा के रखूँगा। वो शायद गुस्से से दरवाज़ा बंद करके गया था। बंद दरवाजे के इस पार से इसे नौशीन की घुटी घुटी सिसकियाँ सुनाई दे रही थी। वो वहीं रुकी रहे या दरवाज़ा खोलकर नौशीन का सामना करे, इसे समझ नहीं आ रहा था। तो वो नौशीन थी। इसका हाथ ढीला पड़ गया। अचानक इसकी आंखों के सामने बेबस माँ बाप की तस्वीर झिलमिलाने लगी। कैसे खौफ और दुख से भर गई थी उनकी ज़िंदगी इस रात के बाद। बिना कसूर के इनसे इनका सब कुछ छिन गया था। उसके अंदर वो उबाल उठा कि वह दरवाज़ा खोलकर कमरे में आ गई। नौशीन जो पलंग के किनारे बैठी थी बुरी तरह चौंक गई। आप यहाँ क्या कर रही थी? बदहवास सी खड़ी हुई। मेरे अम्मी अब्बा की तो कोई गलती नहीं थी।
वो छोटे और सुस्त कदम उठाती इसके पास आई, मुझे कहती। मैं उनकी खातिर खामोशी से आपके रास्ते से हट जाती। नौशीन सख्ती से लब भींचे खड़ी रही। एक माजूर बाप मन्नतों मुरादों वाली बुढ़ापे की इकलौती बेटी के तहफ़्फ़ुज़ का डर लिए दुनिया से चला गया, और माँ इस दुख के साथ गई कि इनके पीछे बेटी इतनी बड़ी दुनिया में तन्हा है। आंसू गले में फंसने लगे थे। आप इस दर्द को समझती हैं? ये सारी उम्र का अजाब है। आपके दिल को वाकई मोहब्बत ने छुआ होता तो कभी ऐसा नहीं करती आप। नौशीन तड़प उठी। समीर के बाद किसी ने आपको पागलों की तरह ढूंढा है, दुआएं और मन्नतें मांगी हैं, तो वो मैं हूँ। इसने अपने सीने पर हाथ रखा। दिल पर बड़ा मोहब्बत का साया ही था जो समीर को इस हाल में देखकर मेरी ज़िंदगी भी 6 साल तक एक ही जगह ठहरी रही, इसलिए कि हम इस जगह को छोड़कर कहीं और चले गए थे। और आप? नहीं सोफिया, नहीं। उसने थके से अंदाज में सर नफ़ी में हिलाया और एक गहरी सांस ली। अब क्यों इनकार कर रही हैं? मान लें आपका हसद ही था ये जिसने न सिर्फ हम दोनों को दूर किया बल्कि मेरे माँ बाप को बेघर किया, इन्हें मुँह छुपाकर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर किया। इसी ने हमारी ज़िंदगियों से सुकून और इत्मीनान छीन लिया था। और सोफिया, इसकी आवाज़ ऊंची होने लगी थी कि नौशीन ने पास आकर इसे शानों से थामकर झटका दिया। अगर असल मुजरिम को बेनकाब देखना चाहती हो तो खामोशी से मेरी बात सुनो। कुछ हुआ है? वापसी में समीर ने पूछा। नहीं तो। वो इसे देखकर मुस्कुराई। तो मैं कम से कम मुझसे झूठ कहना नहीं आता, इसलिए कोशिश भी ना किया करो। बस ऐसे ही समीर के इत्मीनान के लिए कुछ तो कहना था। नौशीन को देखकर अफसोस हो रहा था। समीर ने एक लंबी सांस खींची। हाँ यार, अफसोस तो होता है। कौन समझाए इसे? घर वाले ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। मैं बात करूँगी कभी मौका देखकर। तुम? इसे हैरत हुई और ये बात पसंद भी नहीं आई। तुम इसके साथ इस मामले को ना ही छेड़ो तो ही अच्छा। मुझसे भी इनका रवैया बहुत अच्छा था। मुझे लगता है मैं इन्हें कन्वेंस कर सकती हूँ। ट्राई करने में तो कोई हर्ज नहीं। मैं सोच रही हूँ किसी दिन इनसे मिलकर इस सिलसिले में बात करूँ। वह आगे का मंसूबा भी बना चुकी थी। तुम्हें लगता है इस सब से कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा तो ज़रूर करो। वो मान गया। मैं इन्हें घर बुलाऊँ, इनके घर जाकर बात करूँ, या किसी तीसरी जगह मिलना मुनासिब होगा? वो आगे के लिए माहौल बना रही थी। मेरे ख्याल से तो किसी तीसरी जगह तुम दोनों ज़्यादा कंफर्टेबल होंगी। ऐसा ही करती हूँ। उस दायमी दुनिया से पहले इस आर्जी बस्ती में भी सब अपने क़यामत से गुजरते हैं और चंद एक के अमाल का मैशर भी यहीं लग जाता है। आज इन दोनों के लिए यह ऐसा ही दिन था, उनकी क़यामत और मैशर का दिन। फुप्पा को दिल का दौरा पड़ा था और वो अस्पताल में थे। खबर मिलते ही नौशीन के वालिदैन इसकी फुप्पो के यहाँ जाने के लिए घर से निकले। सफ़ान की बीवी बेटा अपनी अम्मी की तरफ थे। उसे बुलाने के बजाय नौशीन ने छुट्टी कर ली थी। वो हाल में बैठी रिमोट से चैनल बदल रही थी कि गुस्से से बल खाता सफ़वान इसके सर पर आन खड़ा हुआ। तुम सोफिया से क्यों मिल रही हो? इसे सच बताने के लिए, इसने सर्द और मजबूत लहजे में जवाब दिया। क्यों तुम इस सच के पीछे पड़ी हो? वो बुरी तरह झुंझलाया हुआ था। भूल क्यों नहीं जाती इसे? इसका बस नहीं चल रहा था नौशीन को कहीं गायब कर दे। सब कुछ नॉर्मल हो गया, लोग और चीज़ें अपनी जगह पर हैं, सब खुश हैं, तो तुम इसे क्यों बर्बाद करने पर तुली हो? क्योंकि मेरा ज़मीर इसने भाई की आंखों में देखा जिंदा है। वो इस फरेब और झूठ से पर्दा उठाने के बाद ही मुतमईन होगा। तुम किस बात का बदला ले रही हो मुझसे नौशीन? मैंने तो तुम्हारा रास्ता ही साफ करना चाहा था, और तुम? आप बहुत घटिया इंसान है भाई। अब आप मुझे गिल्टी फील कराना चाहते हैं, जो कि आपका ज़ोम, आपका हसद, इनसिक्योरिटी आपकी इस हरकत की वजह थी। आपने बहन का सोच कर ये किया होता तो शायद आपको कुछ मार्जिन दिया जा सकता था। इस वक्त तो किसी को मेरी फीलिंग्स का इल्म तक नहीं था। हाँ, ये किया था मैंने। अब इस बात को जग जाहिर करके क्या मिलेगा? नौशीन ने इसके शाने के ऊपर से पीछे देखा और सफ़वान पलटता इससे पहले समीर का घूंसा इसके मुंह पर पड़ चुका था। वो लड़खड़ा कर संभलता इससे पहले दूसरे घूंसे ने इसे सोफे पर गिरा दिया। इसकी नाक से खून निकलने लगा था। अपने कानों से ना सुना होता तो मैंने मरकर भी इस बात का यकीन नहीं करना था। समीर ने इसे जैकेट से पकड़ा। सोफिया इसे पूरी ताकत से पीछे खींचकर सफ़ान से दूर करने की कोशिश कर रही थी। इस तरह नहीं समीर, बैठकर बात करें। समीर ने इसे सोफे से खड़ा किया, फिर इसका हाथ उठा था और सोफिया ने पकड़ लिया। प्लीज़। समीर ने उथल पथल सांसों के बीच इसे देखा और एक झटके से उसे फिर सोफे पर गिरा दिया। सफ़वान नाक पर रुमाल रखे सर झुकाए बैठा था, जो वो कभी नहीं देखना चाहता था। वो इसके सामने था। सोफिया ने समीर को इसके सामने वाले सोफे पर बिठाया और ख़ुद भी बैठ गई। समीर के जबड़े और तेज़ सांसें इसके इश्ताल और ज़ब्त की मज़हर थीं।
اس کا ہاتھ صوفیہ کے ہاتھ میں نہ ہوتا تو وہ اب بھی اسے پیٹ رہا ہوتا۔ جس دن صوفیہ غائب ہوئی اس رات میں نے انہیں فون پر بات کرتے دیکھا تو ان کے انداز عجیب لگے تھے۔ کچھ دیر کی بھاری خاموشی کے بعد نوشین نے کہنا شروع کیا، لیکن تب میں نے نہیں سوچا تھا کہ اس کا سراغ مجھے اس بدصورت سچائی تک لے جائے گا۔ اگلے دن میں نے انہیں ان کے بینک کے قریب اس لمبے چوڑے آدمی سے بات کرتے دیکھا۔ اس شکل اور حلیے کے آدمی کو بھائی سے کیا کام؟ مجھے اس سوال اسی وقت بے چین کر گیا۔ میں نے ریکوریج ایجنٹس کا سن رکھا تھا اور مجھے یقین نہیں تھا کہ بھائی بطور بینک امپلائی اس کام میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ جانے مجھے کیا سوجھی، میں نے اس آدمی کا پیچھا کیا اور وہ وہی نکلا جنہیں ای ایم آئی اور کریڈٹ کارڈ بل وغیرہ کی تاخیر کی صورت میں بینک والے صارف کو ڈرانے دھمکانے رقم وصول کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جب میں نے مزید پتہ کیا تو علم ہوا کہ وہ اس قسم کے کئی اور کام بھی کرتے ہیں۔ اڑیل کرائے دار سے مکان خالی کرانا، کوئی جبری قبضہ لینا ہو۔ مجھے اچھا نہیں لگا کہ بھائی بھی اس قسم کے کام میں شامل ہیں۔ میں یہ بات گھر میں ڈیڈی اور ممی کو بتانا چاہتی تھی تاکہ وہ بھائی سے اس بارے میں باز پرس کریں۔ میں اس بات کی وجہ سے ان پر کچھ زیادہ نظر رکھے تھی کہ ایک دن کافی ٹیبل پر رکھے ان کے فون کی اسکرین پر نظر آتا میسج میں نے پڑھ لیا، لڑکی اور فیملی اب بھی اسی گاؤں میں ہے، مہینہ بھر ہو گیا، بقیہ رقم بھیج دیں۔ وہ صفان کا جھکا سر دیکھ کر کچھ دیر رک گئی۔ اس سے پہلے تک مجھے بھی لگ رہا تھا کہ صوفیہ اور اس کی فیملی کا ہی کوئی راز یا ریزن تھا، کوئی ایسی بات جس سے وہ شرمندہ تھے، اس لیے یوں منہ چھپا کر چلے گئے۔ اور سچ کہوں تو میں خوش بھی تھی، سو میرے لیے اچانک رونما ہوا واقعہ اتنا قابل غور نہیں تھا۔ لیکن اس کے بعد میں نے دوسرے زاویے سے سوچنا شروع کیا۔ پھر بھی مجھے بھائی کے ایسا کرنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ اتنے گہرے دوست کے ساتھ ایسا کیوں کریں گے؟ میں نے صوفیہ کی گلی کے کئی چکر لگائے لیکن کچھ پتہ نہیں چلا۔ آخر میں نے بھائی سے ہی پوچھ لیا۔ سمیر نوشین کو دیکھ رہا تھا، درمیان میں سر جھکا کر بیٹھے۔ صفان پر بھی نظر ڈال لیتا۔ پہلے تو انہوں نے انکار کیا، میرے اصرار پر اور اس ایجنسی کے ذکر پر انہیں ماننا پڑا۔ وہ بڑے مطمئن تھے کہ انہوں نے صحیح وقت پر درست قدم اٹھا لیا تھا۔ مجھے ان کا اپنے دوست کے ساتھ اس طرح چوری چھپے اتنا بڑا کام کرنا عجیب سا لگ رہا تھا، مگر اس وقت برا یا غلط مجھے بھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ میں نے بھی اس وقت صوفیہ اور اس کے والدین کے بارے میں بالکل نہیں سوچا، بلکہ میرے اندر اپنے چانسز بڑھ جانے کی خوشی تھی۔ میں نے بھی بھائی کی بات کا یقین کر لیا کہ صوفیہ آپ کا میچ نہیں تھی، یہ انہوں نے آپ کو ایک غلط فیصلے سے روکنے کے لیے کیا تھا۔ سمیر کی آنکھوں میں بے یقینی اور دکھ ایک ساتھ اترا۔ ہر کوئی آگے سرکتے وقت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہا تھا، لیکن آپ کے لیے سب کچھ ٹھہر گیا تھا۔ 1 سال ہوا، پھر 2 سال مکمل ہو گئے اور اب بھی آپ اسے تلاش کر رہے تھے۔ آپ کی آنکھوں اور چہرے پر چھایا ملال اور صوفیہ کے انتظار کی جو تڑپ اور امید تھی، وہ دراصل مجھے بھی محبت کے معنوں سے روشناس کرا گئی۔ آہستہ آہستہ آپ کا صوفیہ سے دوری کا درد مجھے بھی محسوس ہونے لگا۔ پھر یہ درد میری زندگی اور دنیا کی رنگینیوں پر بھی حاوی ہونے لگا۔ آپ کی تلاش اور انتظار کی کیفیت نے مجھے آپ کی محبت کی گہرائی اور صوفیہ کی اہمیت سمجھائی۔ میں نے بھائی سے جب بھی بات کرنے کی کوشش کی، انہوں نے جھڑک کر خاموش کرا دیا۔ مجھے بھائی پر جتنا بھی غصہ سہی، مگر میں ان کا جرم عام کر کے اپنی فیملی کی رسوائی بھی نہیں چاہتی تھی۔ نوشین نے سر گھما کر بھائی کو دیکھا، لیکن اب انہیں اس طرح منافقت کرتے دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا۔ اگر آپ کا دوست کے لیے پیار اتنا ہی مخلص تھا کہ اس کی بھلائی کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، تو اب اسی خلوص اور دوستی کا تقاضا ہے کہ غلطی تسلیم کر لی جائے، سچ بتا دیا جائے۔ ایسے فریب کے ساتھ دوستی آگے بڑھانا دشمنی سے بدتر ہے۔ میں نے کہا بھی کہ آپ سچے دل سے معافی مانگ لیں تو آپ معاف کر دیں گے، لیکن وہ چپ ہو گئی۔ مجھے تیرے منہ سے سننا ہے صفان۔ سمیر کی آواز پتھر سی سخت اور برف سی سرد تھی۔ صفان نے سر اونچا کیا اور سامنے بیٹھے سمیر اور صوفیہ کو دیکھا اور دھیرے سے ہنس دیا۔ طنزیہ اور زخمی سی ہنسی تھی اس کی، کیونکہ ایک لڑکی آ گئی تھی ہمارے بیچ یار۔ جب وہ صوفیہ سے پابندی سے ملنے لگا تو صفان اور اس کی ملاقاتیں کم ہو گئیں۔ اسے اس بات کا کبھی برا نہیں لگا، مگر اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنی جلدی اس قدر سنجیدہ ہو جائے گا، اتنا آگے بڑھ جائے گا کہ فوراً شادی کا ارادہ باندھ لے گا۔ اس کے اندر تب تک بھی یہ احساس تھا کہ ابھی اس کی اور سمیر کی اس معاملے میں مفصل بات نہیں ہوئی ہے۔ جب وہ آپس میں اسے زیر بحث لائیں گے تو سمیر کو جلد بازی کا احساس ہو جائے گا۔ اکثر معاملات میں جب وہ اڑ جاتا تو انیسہ اور عبدالحق اسے کہتے تھے، صفان اب تم ہی سمجھاؤ، تمہاری بات ہی اس کے پلے پڑتی ہے۔ اور بڑے غیر محسوس طریقے سے اس نے اس بات اس کے اندر گہری جڑیں بنا لی
وہ اپنے گھر کا بڑا بچہ تھا جس کی بات کو اہمیت حاصل تھی۔ والدین بھی اس سے مشورہ کیے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے، وہ ذمہ دار سنجیدہ سمجھا جاتا تھا، جبکہ سمیر کا معاملہ الٹ تھا، وہ گھر کا سب سے لاؤبالی اور لاپرواہ بچہ تھا۔ اسے جانے کیوں یقین تھا کہ سمیر کے جذبات صوفیہ کے لیے وقتی ہیں، وہ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہے، اس کشش کو وہ محبت مان کر ایک غلط فیصلہ کر رہا ہے۔ اسے دوستی اور محبت میں اپنی دوستی پر زیادہ مان اور بھروسہ تھا۔ اس رات ان دونوں کے درمیان کھنچتی چلی گئی بحث نے اس کے دل میں صوفیہ کے لیے غصہ اور حسد بھر دیا تھا۔ اس کی صورت اور موجودگی میں اس کا دوست اندھا ہو گیا تھا۔ جاننے اور سمجھنے کے لیے تو شادی کر رہا ہوں، بے وقوف، یہ شادی سے پہلے کرنا ہوتا ہے، بعد میں نہیں۔ جب میں شیور ہوں اور مجھے صوفی کے ساتھ ہی ساری زندگی گزارنی ہے، پھر دیر کیوں کروں؟ اس وقت تیری درست فیصلہ کرنے، غیر جانبداری سے سوچنے کی صلاحیت مفلوج ہے۔ اور کیوں مفلوج لگ رہی ہے تجھے؟ کیونکہ تیرے دل دماغ پر ایک لڑکی سوار ہے۔ ساری زندگی میں اتنا شیور کسی بات پر نہیں تھا جتنا صوفی کے معاملے میں ہوں۔ اس بار تیرا اندازہ غلط ہے، عام سا جملہ تھا، لیکن اس وقت وہ اس کے دل میں بھالے کی طرح کھپ گیا۔ اس نے اندر کہیں شدید خواہش ابھاری تھی کہ وہ اس لمحے کو کسی طرح قید کر لے اور مستقبل میں سمیر کو دکھائے جب وہ پچھتا رہا ہو کہ دیکھ کتنا درست کہا تھا میں نے، اور تو کتنا غلط تھا۔ مجھ سے زیادہ تجھے کوئی جان ہی نہیں سکتا، تو خود بھی نہیں۔ دوستی کی معراج پانے کی خاطر دوست سے اس کی محبت دور کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ وہ تصور میں سمیر کو ہاتھ جوڑے اس بات کا اعتراف کرتے دیکھ رہا تھا، مان گیا یار تو صحیح تھا، اگر تو نہ بچاتا تو میں نے اس سے شادی کر لینا تھی اور پھر اب تک پچھتا رہا ہوتا۔ اس کے پاس پیسہ اور وسائل موجود تھے، اس لیے کوئی مشکل پیش نہ آئی، جیسا اس نے چاہا وہ کر دکھایا۔ اس نے اس سارے منظر میں صوفیہ اور اس کے والدین کے ساتھ ہو رہی زیادتی اور ظلم کا سوچا ہی نہیں تھا۔ وقت نے ثابت کیا کہ معراج پانے کی صحیح میں بلندی کے بجائے اسے اپنے کھوکھلے دعوے کی گہرائی ملی تھی۔ سمیر کا خود پر یقین غلط تھا، نہ محبت کا دعویٰ، سارے دعوے اور اندازے صفوان کے غلط ثابت ہوئے تھے۔ اور دوسرے انسان کے جذبات کے بارے میں ہماری سوچ ہمیشہ درست نہیں ہوتی ہے۔ صفوان کے چپ ہونے کے بعد بڑی دیر تک کمرے میں سناٹا چھایا رہا۔ سمیر کے چہرے پر غصے کے تاثرات ہلکے اور دکھ کے گہرے تھے۔ ان سب میں پہلے صوفیہ گویا ہوئی، ایک جان دو قالب کے اصطلاح میں بھی قالب دو رکھے گئے ہیں، اسی لیے کہ ایک سے دل ناممکن ہے۔ دوستی میں بھی ساتھ جینے مرنے کا یقین اور احساس ایک سا ہو سکتا ہے۔ سمیر نے اس کا ہاتھ ہلکے سے دبا کر چھوڑا اور سیدھا ہو کر صفوان کو دیکھا۔ تو نے مجھ سے صاف صاف کیوں نہیں کہا کہ تجھے صوفی پسند نہیں؟ دو ٹوک کہہ دیتا کہ تیرے سامنے اور اتنے یقین کے بعد بھی میں چاہتا ہوں کہ تو شادی نہ کرے۔ مان لے میں نے کہہ دیا ہوتا تو کیا تو شادی نہیں کرتا؟ شادی میں تب بھی کرتا، لیکن تجھے کنونس بھی کر لیتا۔ تو نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ وہ کمزور 3 افراد پر مشتمل فیملی کا کیا ہوگا؟ میں غلط فیصلہ ہی کرنے چلا تھا نا، قیامت نہیں آ رہی تھی، کسی پر ظلم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے لیے لوگوں کو دربدر کرنا، اس قدر ڈرا دینا، انہیں بیارو مددگار دنیا کے اجنبی کونے میں چھوڑ دینا، کیا جسٹیفائی کیا تو نے؟ آخری عمر انہوں نے خوف اور اندیشوں کے سائے میں گزاری، بنا کسی غلطی کے۔ تیرا مان، یقین، ذوم جو بھی تھا، اتنا اندھا کیسے ہو گیا تھا؟ صفوان کو اس سے ان باتوں کی امید نہیں تھی۔ وہ اس سے اپنی دوستی کے بارے میں اور اس حرکت کے بارے میں برا بھلا سننے کے لیے تیار تھا۔ یہ سب نہیں، آپ اب بھی نہیں سمجھے، نوشین نے کہا۔ مان، یقین، یہ سب خود کو دھوکہ دینے اور بہلانے والے لفظ ہیں۔ بھائی حقیقت میں جیلسی کا شکار ہوئے تھے، ان سے صحیح غلط کی تمیز جلن نے چھینی تھی۔ جلن؟ سمیر کے لہجے میں حیرت تھی۔ دوست کا مقام اور بیوی یا محبت کی جگہ کا کیا مقابلہ کہ ایسا فیل ہو؟ اور دوستی کا مطلب کب سے ایک دوسرے کے لیے فیصلے کرنا ہو گیا؟ 6 سال تو نے مجھے خوار ہوتے، درد سہتے، اذیت سے گزرتے، صوفی کو مس کرتے دیکھا، لیکن تجھے میری آزمائش ختم کرنے کا خیال تک نہیں آیا۔ میرا دوست تھا یار تو، 6 سال پہلے بھی چند جملے سے بدل گئے تھے، اور اب بھی۔ صفوان ساکت صحیح سے سن اور دیکھ رہا تھا۔ چلو، اس نے جھک کر صوفیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ تھینک یو نوشین، آپ کو زندگی میں سیٹل ہوتے، موو آن کرتے دیکھ کر ہم دونوں کو خوشی ہوگی۔ صوفیہ نے نوشین کو مخاطب کیا۔ اس نے مسکرا کے سر ہلایا۔ نوشین نے ایک نظر صفوان کو دیکھا، جس کی پتھرائی مگر گیلی آنکھیں سامنے دروازے پر تھی جہاں سے وہ دونوں غائب ہوئے تھے۔ وہ اسے مخاطب کیے بنا اندر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے صفوان کے رونے کی آواز سنی تھی۔
خساروں کا حساب تو اب اسے عمر بھر کرنا تھا۔ کسی کو پچھتاووں سے بچانے کی کوشش میں خود ہی عمر بھر کے پچھتاوے خرید بیٹھا تھا۔ پچھلی رات صوفیہ نے سمیر سے کہا کہ اگلے دن شام میں نوشین سے باہر ملنے بلایا ہے۔ حسب امید سمیر نے بات اگلی صبح صفوان کو بتائی اور وہ پہلی فرصت میں نوشین کو سچ بتانے کے ارادے سے باز رکھنے گھر پہنچا تھا، جہاں صوفیہ سمیر کے ساتھ پہلے سے موجود تھی۔ اتنی منصوبہ بندی اس لیے لازم تھی کہ سمیر کا صفوان کی زبانی سچ سننا ضروری تھا، ورنہ اسے یقین دلانا مشکل ہوتا۔ محبت ملی تو اس نے دوست گنوا دیا تھا۔ زندگی کے امتحان اور پرپیچ راستے ہماری سوچ کے دائرے سے باہر ہوتے ہیں۔ وہ ہمیں وہیں حیران کرتی ہے جہاں ہم بالکل توقع نہیں رکھتے۔ وہ اس بارے میں بات نہیں کرتا تھا مگر سب جانتے تھے وہ مشکل دور سے گزر رہا تھا۔ صفوان نے اسے آسمان سے زمین پر پٹک دیا تھا۔ صوفیہ جانتی تھی وہ اسے کبھی معاف نہیں کر پائے گی، لیکن اسے سمیر کے پیچیدہ احساسات کا بھی خیال تھا، جن سے کبھی بے انتہا محبت کی ہو۔ ان سے ایک دم بے انتہا نفرت نہیں ہوتی۔ کتنا بھی بڑا جرم ہو، ماضی گزرا وقت نفرت کے راستے پر پیروں کی بیڑیاں بن جاتا ہے۔ مستقبل میں ان کا تعلق کیا ہوگا کوئی نہیں بتا سکتا تھا۔ ایک دوسرے کو سب سے زیادہ جاننے کا دعویٰ کرنے والے بھی نہیں۔ اس وقت تو ان کے بیچ غصہ، دکھ، پچھتاوا، دوریاں اور خاموشیاں تھیں۔ صوفیہ ماسٹرز کرنا چاہتی تھی۔ وہ دونوں داخلے کی کارروائی مکمل کر کے باہر نکلے تو سمیر نے کار ایک طرف روک دی۔ بس اسٹاپ پر چلیں، اس جگہ کو جائے ملاقات اول کا شرف جو حاصل تھا۔ پہلے ایک نظر دیکھ تو لیں ادھر۔ صوفیہ نے آنکھ سے بس اسٹاپ کی سمت اشارہ کیا جہاں خاصی بھیڑ تھی۔ اف، سامنے کے منظر میں برسوں پہلے والی خالی سڑک اور خالی بس اسٹاپ پر محض دو نفوس کا تصور محال تھا۔ لگ تو نہیں رہا کہ وہی جگہ ہے جہاں ہم ملے تھے۔ سمیر اس ازدحام کو دیکھ کر مایوس ہوا۔ اس دن خالی سڑک اور خالی بس اسٹاپ کا اہتمام غیب سے ہمارے لیے کیا گیا تھا کہ وہ اتفاق اس کہانی کا پہلا چیپٹر بننے والا تھا، ورنہ میں نے یہاں وہاں سناٹا کبھی بھی نہیں دیکھا۔ ہمارے لیے اتنی خاص جگہ کو عوام کس قدر عام طریقے سے یوز کر رہی ہے۔ جس طرح وہ مایوس اور اداس ہو کر کہہ رہا تھا، صوفیہ کو ہنسی آ گئی۔ وہ پبلک پلیس ہے، آپ کیا اسے اپنا پیلس سمجھ رہے ہیں کہ عوام کا وہاں گزرنا ہو؟ دل تو میرا یہی کر رہا ہے وہاں اپنا تاج محل بناؤں۔ اس کا مطلب ہے آپ کو ہسٹری کا ذرا علم نہیں۔ صوفیہ کی بات پر وہ سنبھل گیا۔ یہ اس دور کا تاج محل ہوگا، زندہ جاوید لوگوں کے پیار کی نشانی، جو خود ہی اس کی سیاحت کو آیا کریں گے اور کوئی نہیں آئے گا۔ اس کے لیے ہمیں عوام اور ہجوم سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں اس جگہ کی اہمیت پتہ ہے، کافی ہے۔ سیاحت زیارت تو ہم اب بھی کر سکتے ہیں۔ دنیا کے لیے وہ بس سٹاپ ہے، مگر ہمارے لیے تاج محل۔ ڈرامائی انداز میں تاج محل کہہ کر اس نے بس سٹاپ کو دیکھا۔ واہ، تم نے تو میری آنکھیں کھول دیں۔ جس انداز میں سمیر نے کہا وہ پھر بے ساختہ ہنس پڑی۔ سمیر نے سیٹ بیلٹ کھولتے ہوئے اسے کہا، آؤ اپنے تاج محل چلیں۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہنستے مسکراتے مذاق کرتے اس عام سے بس سٹاپ کی سمت جا رہے تھے جو ان کے لیے بہت ہی خاص تھا۔ یہ ناول یہیں پر تمام ہوا۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ پاک حافظ۔